بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں آپ کی خدمت میں تقلید کے مسئلے پر عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 4 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ تقلید کا لغوی معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، آج ہم تقلید کا اصطلاحی معنی پیش کرتے ہیں۔ یہ لغوی اصطلاحی کیا ہوتا ہے ہم خود بھی سمجھیں، عوام کو بھی سمجھائیں۔ لغوی کا معنی ہوتا ہے کہ جس زبان کا لفظ ہو اس زبان والے اس لفظ کا معنی کیا لیتے ہیں، یہ اس زبان کا لغوی معنی ہوتا ہے۔ جس زبان کا لفظ ہو اس زبان والے اس کا معنی کیا لیتے ہیں، یہ ہے لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، ایک لفظ ایک زبان کا ہے لیکن کسی خاص فن میں استعمال ہو تو فن والے اس کا معنی کیا لیتے ہیں، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ لفظ ایک زبان کا ہے لیکن مخصوص قوم اس کا معنی کیا لیتی ہے، یہ اس قوم کا اصطلاحی معنی ہے۔ ایک لفظ ایک زبان کا ہے، خاص علاقے والے اس کا معنی کیا لیتے ہیں، یہ اس لفظ کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو لفظ کا جس زبان کا ہو اس زبان والے جو اس کا معنی اصلی مراد لیں وہ لغوی ہے، اور خاص فن والے، خاص علاقے والے، خاص قوم والے جو اس لفظ کا معنی متعین کریں وہ اس لفظ کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ ایک ہی لفظ کا معنی لغوی الگ ہوتا ہے اور اصطلاحی الگ ہوتا ہے، اور ایک ہی لفظ ایک فن میں استعمال ہو تو معنی الگ ہوتا ہے، وہی لفظ دوسرے فن میں استعمال ہو تو معنی الگ ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، آپ صرف ایک مثال سمجھ لیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ اگر درسگاہ حفظ کی ہو اور ممتحن کو آپ بلائیں اور ممتحن آ کر حفظ کے بچے کو یہ سوال کرے کہ بیٹا کلمہ سناؤ، وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو ممتحن اس بچے کو پاس نہیں کرے گا بلکہ فیل کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفظ کی درسگاہ میں کلمے کا معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اگر درسگاہ صرف اور نحو کی ہو اور صرف اور نحو کی درسگاہ میں ممتحن آئے امتحان لینے کے لیے، مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں کلاس میں اور باہر گلی محلے میں اسکول کے لڑکے آپس میں کھیل رہے تھے، اور کھیلتے ہوئے ایک لڑکے نے دوسرے سے کہہ دیا او گدھے ادھر آ۔ ممتحن پوچھتا ہے بچہ اس نے کیا کہا، اس نے کہا جی کلمہ، وہ اس کو پاس کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نحو اور صرف کی اصطلاح میں کلمے کا معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ نحو کی اصطلاح میں کلمہ کا معنی ہوتا ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن مفردن مفردن۔ یہ میں نے 3 اعراب کیوں پڑھے ہیں، یہ کافی والے سمجھیں گے، باقی نہیں سمجھتے میں نے 3 اعراب کیوں پڑھے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن۔ اب دیکھو درسگاہ حفظ کی ہو تو کلمے کا معنی اور ہے، اور درسگاہ نحو کی ہو تو کلمے کا معنی اور ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن فن کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل گیا۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو عبارات اکابر سمجھ آتی ہیں۔ کیوں؟ ایک ہی جملہ ہمارے اکابر کا وہ اگر عقیدے کی باب میں ہو تو معنی الگ ہوگا، اور تصوف کے باب میں ہو تو معنی الگ ہوگا۔ اگر عقیدے والے مشکل کشا کہہ لیں تو معنی اور ہوگا، اور صوفی مشکل کشا کہہ لیں تو معنی اور ہوگا۔ اور یہ ہمارے محاورات میں استعمال ہوتا ہے، میں مصیبت میں پھنسا تھا میرے دوست نے مجھے نکال لیا، یہ کافر ہو گیا۔ مصیبت سے نکالنا اللہ کا کام ہے یا انسانوں کا کام ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا کافر ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے محاورات میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل یہی غیر مقلدین کو دھوکہ لگتا ہے، اور وہ عبارات تصوف کو دیکھ کے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، اس لیے ان کے پاس علم کی بھی کمی ہے، عقل کی بھی کمی ہے۔ اور یہی ہم سے نکلے ہوئے ان حضرات کا خیال ہے جو مماتی یا پنجپیری یا اشاعتی مختلف ناموں سے کام کرتے ہیں، ان کو بھی بنیادی اشکال یہ پیدا ہوتا ہے
ہمارے اکابر کی عبارات کو سمجھتے نہیں ہیں اور اکابرین کے خلاف فتوے ٹھوک دیتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھے ہیں اور وہ قرآن نہیں سمجھے۔ اصل میں یہ لوگ ہمارے اکابر کی عبارات نہیں سمجھے ہوتے، اس لیے اس پر اعتراضات کر گزرتے ہیں۔ ایسی باتیں درمیان میں آئیں گی تو میں کئی ایک مقام پر وضاحت کرتا رہوں گا کہ دیکھیں ہمارے اکابر کی عبارت یہ تھی اور یہ لوگ اس عبارت کا معنی سمجھے نہیں، اس لیے اشکال پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک مماتیت کے مناظر ہیں، معروف ہیں، اتنے معروف نہیں کہ ورلڈ لیول پہ ہوں، لیکن پاکستان میں لوگ ان کو جانتے ہیں۔ ہماری نجی مجلس کی ملاقات تھی، نجی مجلس کی۔ اس میں وہ کہنے لگے کہ دیکھیں تفسیر عثمانی میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے انک لا تسمع الموتیٰ کے تحت لکھا ہے، قبر میں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ، جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے۔ قبر میں پڑا ہے دھڑ، جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے۔ تو کہنے لگے دیکھو حضرت شاہ صاحب کا موقع بھی یہی تھا موزی القرآن والوں کا کہ قبر میں جو جسم ہے اس کے اندر جان نہیں، بے جان جسم ہے اور یہ نہیں سنتا، اور آپ کہتے ہو جسم کے اندر جان اور روح بھی ہے اور یہ سنتا ہے۔ تو یہ عبارت شاہ صاحب کی آپ کے خلاف ہے۔ میں نے ان سے گزارش کی اس عبارت کا ایک معنی میں کرتا ہوں، اس پر اعتراض آپ کریں، اور ایک معنی آپ فرمائیں، اس پر اعتراض میں کرتا ہوں، تاکہ بات سمجھ آئے کہ اس شاہ صاحب کی عبارت کا مطلب سمجھا کون ہے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں پہلے آپ کر فرمائیں کہ آپ کیا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو مطلب یہ ہے کہ جسم بے جان ہے، روح سے تعلق نہیں ہے، اس لیے قبر والا جسم قطعاً نہیں سنتا، البتہ روح سنتی ہے۔ تو میں نے کہا مولانا ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ اٹک کی بات ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب بتائیں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جس میت کو ہم نے السلام علیکم یا القبور کہنا ہے وہ قبر میں ہے، اور ہم سے اور قبرستان میں 1 ایکڑ کا فاصلہ ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں قبرستان کا 1 ایکڑ کا بھی فاصلہ نہیں، ایسے ہی ہے، یہ ٹھیک 1 کنال کے بعد قبرستان ہے۔ اب بتاؤ اگر آپ نے السلام علیکم یا القبور کہنا ہو، آپ یہاں درسگاہ میں بیٹھ کر کہیں گے یا قبر کے پاس جا کر کہیں گے؟ قبر کے پاس جا کر کہیں گے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جسم نہیں سنتا روح سنتی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ بھی موقف ہے کہ روح قبر میں نہیں ہے، روح علیین میں ہے۔ تو جب روح علیین میں ہے، علیین اوپر ہے، ہم یہاں پر ہیں، میت ہماری قبرستان میں ہے، ہماری درسگاہ اور قبرستان کا فاصلہ روح علیین کا برابر ہے یا کچھ فرق ہے؟ برابر ہے۔ لیکن جس طرح سورج کا فاصلہ جتنا یہاں سے سورج کا ہے، اتنا ہی فاصلہ ہماری مسجد سے سورج کا، فرق تو نہیں ہے نا۔ تو جتنی علیین یہاں سے دور ہے اتنا ہی علیین قبرستان سے دور ہے۔ تو میں نے کہا جب علیین ہمارے گھر سے اور قبرستان سے مساوی فاصلے پر موجود ہے تو پھر قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا القبور کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں گھر ہی سے کہہ دینا چاہیے السلام علیکم یا القبور۔ کوئی بندہ پوچھے جی کیوں؟ کہنا چونکہ روح سنتی ہے اور وہ علیین میں نے اس کو سلام کر دیا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں پھر آپ میں اور بریلوی میں فرق کیا ہوا؟ ہر جگہ سے تو مردے نے سن لیا نا، کیونکہ ہم نے تو علیین میں نہیں جانا، ہم نے تو زمین پہ رہنا ہے نا۔ السلام علیکم یا القبور کہنے کے لیے ہم نے علیین پر نہیں جانا بلکہ ہم نے زمین پر رہنا ہے، اور پوری زمین سے علیین کا فاصلہ ایک جیسا ہے۔ تو جہاں سے دل کرے اپنے ابا کو السلام علیکم کہہ دیں، جہاں سے دل کرے مرحوم دادا کو کہہ دیں، جہاں سے دل کرے مرحوم دادی جان کو کہہ دیں۔ لوگ پوچھے کیوں؟ آپ کو جی شاہ صاحب نے لکھا ہے قبر میں پڑا ہے دھڑ بے جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے، چونکہ سنتی روح ہے وہ علیین میں ہے، ہم گھر ہی سے اوپر منہ کر کے السلام علیکم یا القبور کہہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ سمجھائیں اس کا معنی۔ اب میں اس کا معنی کرتا ہوں تو آپ اس پہ اعتراض کرنا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ دنیا میں احوال اصالتاً آتے ہیں جسم پر، اور جسم کے واسطہ سے آتے ہیں روح پر، اور قبر میں احوال اصالتاً آتے ہیں روح پر، اور روح کے واسطہ سے آتے ہیں جسم پر۔ دنیا میں شربت جسم پیتا ہے، لیکن شربت کا نام جسم افزا نہیں بلکہ روح افزا ہے، حالانکہ پیتا جسم ہے۔ تو پینا جسم نے ہے اور مزہ روح نے لینا ہے۔
میرے بیان کو آپ کے کان سن رہے ہیں جو جسم ہے، لیکن آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، آ رہا ہے تو آ رہا ہے، نہیں آ رہا کچھ نہیں آ رہا۔ ہم منافق نہیں ہے، 2 نمبر کام ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم بات سیدھی کرتے ہیں، ہم 2 نمبر کام نہیں کرتے، 1 نمبر سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ اب بتاؤ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کان سن رہا ہے، مزہ کس کو آ رہا ہے؟ اب دیکھو، سن کان رہا ہے، مزہ روح کو آ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں دنیا میں حالات آتے ہیں جسم پر، اور جسم کے واسطے سے آتے ہیں روح محسوس کرتے ہیں، اور موت کے بعد حالات آتے ہیں روح پر، اور روح کی واسطہ سے آتے ہیں جسم پر۔ اگر اس بات کو سمجھ نہ ہو تو کیسے سمجھیں گے؟ جب آدمی سونے لگے تو دعا مانگتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، حالانکہ یہ سونے لگا ہے، مرنے نہیں لگا۔ اس کو اللہم بسمک انامو کہنا چاہیے اموتو کی بجائے، لیکن انامو کی جگہ اموتو کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نیند پر موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی فجر کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، اس میں ایک آیت یہ بھی تھی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ مرقد سونے کی جگہ ہے یا مرنے کی جگہ ہے؟ تو قبر میں میت ہے یا نائم ہے؟ تو یہ جب سونے کی جگہ کہے گا تو اللہ نہیں فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو مرنے کی جگہ، تو نے سونے کی جگہ کیسے کہہ دیا؟ حدیث سے پتہ چلا کہ نیند پر موت کا لفظ بولتے ہیں، اور قرآن سے پتہ چلا کہ موت پر نیند کا لفظ بولتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کی زندگی سمجھنے کے لیے نیند کو سمجھنا ضروری ہے۔ نیند سمجھ آ جائے تو بندے کو موت سمجھ آ جاتی ہے۔ اب آدمی سویا ہوا ہے، درسگاہ میں تھا، سبق پڑھا اور دوپہر کو سو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا دوست اٹھ کے نماز کے وقت غسل خانے کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ اب اس کو بتاتے شرم آ رہی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہتے ہیں غسل واجب ہو گیا۔ غسل واجب کیسے ہوا ہے؟ وہ کیسے نہیں بتا رہا۔ اس کا مطلب کچھ ہوا ہے نا، بتاؤ کچھ ہوا ہے نا۔ اس نے کہا یار میری منگنی ہو گئی ہے، میں نے ابو سے کئی بار کہا نکاح کرا دو، ابو نہیں کراتے، اب پھر ایسے ہی غسل ہونا ہے نا۔ اب بتاؤ جو منگنی ہو گئی ہے اور نکاح نہیں ہو رہا تو وہ اس کے پاس تو نہیں آئی۔ آپ کہتے ہیں یار کیوں جھوٹ بولتا ہے، تو میرے پاس ہوئے دیا تو کچھ بھی نہیں تھا، کیوں گپ چھوڑ دو؟ اس نے کہا نہیں آئی ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں آئی، وہ کہتا ہے آئی ہے۔ اب بتاؤ آئی ہے یا نہیں؟ جسم آیا ہے، یہ دونوں کی روح آپس میں ملی ہے، ان 2 روح ملی ہیں اور دونوں نے مزہ لیا ہے، لیکن غسل جسم کر رہا ہے یا روح کر رہی ہے؟ جس شلوار کو اس نے دھونا ہے وہ جسم کا لباس ہے یا روح کا؟ میں انسان نہیں مسئلہ سمجھاتا ہوں، میری عادت لطیفے نہیں ہے بھائی، یہ میری عادت ہے، میں مسئلہ اس انداز میں سمجھاتا ہوں کہ بندہ ہنستے ہنستے مسئلہ سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے باطل ہم سے پریشان ہے۔ اس بندے کو روکو، اس کے رستے میں بلاک لگاؤ، اس کی بریکیں لگاؤ، بریکر کھڑے کرو تاکہ بندہ امت تک پہنچے نہ، چونکہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے نا۔ اب بتاؤ یہ سویا ہوا تھا تو کاروائی روح کی ہے، اور مزہ کس نے لیا؟ بولو۔ بالکل اسی طرح موت کے بعد حالات روح پر آتے ہیں، اور روح کے واسطے سے محسوس جسم کرتا ہے۔ میں نے کہا مولانا اب شاہ صاحب کی عبارت سمجھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں قبر میں پڑا ہے جھڑ دھڑ، جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں براہ راست جسم سنتا ہے اور جسم کے واسطہ سے روح سنتی ہے، اور موت کے بعد براہ راست روح سنتی ہے اور روح کے واسطہ سے جسم سنتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ روح اس جسم کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں روح علیین میں ہے، لیکن روح اور جسم کا تعلق ہے، سنتی روح ہے، لیکن گھر پہ السلام علیکم کہنے سے نہیں سنتی، قبرستان پہ جا کے پڑھے تو پھر سنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کا تعلق جس جسم کے ذات ہے وہ جسم گھر پہ نہیں ہے بلکہ قبر میں ہے، وہ جسم گھر پہ نہیں بلکہ قبر میں ہے۔ سننا روح نے ہے اور روح کے واسطے سے جسم نے سننا ہے، لیکن کس روح نے جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، وہ جسم گھر پہ ہے یا قبر میں؟ تو روح کا سننا تو ہم مانتے ہیں، براہ راست جسم کو سننا ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں روح سنتی ہے اور روح کے واسطے سے جسم سنتا ہے، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ جب روح علیین میں ہے تو السلام علیکم گھر سے کہنے کی بجائے قبر کے پاس جا کر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ روح کا جس جسم سے تعلق ہے وہ گھر پہ نہیں ہے بلکہ قبر پہ موجود ہے، اس لیے وہاں جا کر السلام علیکم کہنا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے بھئی تمہارے شاہ صاحب نے لکھا ہے
قبر میں پڑا ہے دھڑ جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے، روح تو علیین میں ہے۔ آپ گھر سے السلام علیکم کیوں نہیں کہتے؟ قبر کے پاس جا کر کیوں کہتے ہو؟ وہاں تو روح نہیں ہے، آپ نے کہنا ہے روح تو نہیں ہے، لیکن روح کا جس جسم سے تعلق ہے نا وہ چونکہ قبر میں ہے، اس لیے قبر کے پاس جا کر کہنا پڑتا ہے تاکہ روح سن لے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ میں سمجھا کیا رہا تھا کہ جب ایک ہی لفظ ہوتا ہے فن بدلتا ہے تو معنی اس کا بدل جاتا ہے، لیکن غیر مقلد چونکہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، اکابرین احناف پہ اعتراض کر مارتا ہے اور انہی عبارات کو معاتی نہیں سمجھتا، اکابر علماء دیوبند پہ اعتراض کر مارتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ میں سمجھنے والا دماغ عطا فرمائے، اللہ سمجھانے والی زبان عطا فرمائے۔ سمجھنے والا دماغ بھی چاہیے، سمجھانے والی اور دماغ سمجھنا شروع کرتا ہے جب آدمی گناہ چھوڑ کے اللہ کے ذکر پر آ جائے نا تو پھر دماغ بات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ ذکر بہت ضروری ہے۔ آپ حضرات کو شبہ نہ ہو کہ فجر کے بعد ہمیں ذکر کیوں کراتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کا دماغ ذرا بات سمجھنے کے قابل ہو جائے، تو جس سے دماغ کو تیز ہو وہ سارے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ نہیں؟ یہ دماغ صرف گوشت اور دال سے تیز نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے ذکر سے بھی تیز ہوتا ہے۔ تو خیر تقلید کہہ کہ لغوی معنی اور ایک ہے تقلید کا اصطلاحی معنی۔ میں نے اصطلاحی معنی سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے تاکہ آپ بڑے آدمی ہیں تو آپ کا ذہن تھوڑا سا کھل جائے، بڑوں کا ذہن بڑا ہو نا تو پھر بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں چونکہ میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں تو چھوٹے آدمی کی بات بڑے کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا بات کو بڑا کرنا پڑتا ہے تاکہ بڑا آدمی بات سمجھ جائے۔ تقلید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تقلید کا اصطلاحی معنی جو کشاف اصطلاحات الفنون کے اندر ہے، اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الی الدلیل کأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعلہ قلادۃ فی عنقہ من غیر مطالبۃ دلیل۔ یہ اصطلاحی تعریف وہ ہے جو ہمارے اصولیین نے کی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف فرمائی ہے الاقتصاد کے اندر، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ وہ دلیل کے موافق بتلائے گا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، یہ تعریف بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک تعریف جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ تعریف ساری تعریفات کو سامنے رکھ کے اور شبہات کو سامنے رکھ کے کی گئی ہے۔ اگر آپ اس تعریف کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اعتراضات سے بچ جائیں گے۔ کل آپ نے مغرب کے بعد سنا نا جو استاد جی بیان فرما رہے تھے، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور عام آدمی اس بات کو سمجھتا نہیں ہے اور اعتراضات کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ خیر تقلید کی تعریف ذہن میں رکھ لیں۔ تقلید کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ تعریف ذہن میں آ گئی؟ اس کے لیے کئی شکے ہیں وہ آپ ساری سمجھیں گے۔ یہ ہماری تعریف جامع اور مانع ہے، جامع لجمیع الافراد ہے اور مانع عن دخول الغیر ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں؟ یہ میں وضاحت اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں آپ نے کئی اعتراض سننے ہیں، ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مولوی نہیں ہے، اس کو کتابیں نہیں آتی، پتہ نہیں مولوی اس کو کہتے کیا ہوں ہیں۔ اب میں کیا بتاؤں بھائی کیسے کہتے ہیں، اس پر تو میں بات نہیں کر سکتا۔ تو میں اس لیے ایسی باتیں درمیان میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ کا علمی ذوق بنے اور آپ کتابی مدرس بنے۔ آدمی کے پاس درسگاہ کا علم ہو اور عوامی زبان ہو، بس پھر پوری قوم آپ کی ہے۔ بعضوں کے پاس درسگاہ کا علم ہوتا ہے، عوامی زبان نہیں ہوتی، اور بعضوں کے پاس عوامی زبان ہوتی ہے، درسگاہ کا علم نہیں ہوتا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہمارے پاس درسگاہ کا علم بھی ہے اور عوام کی زبان بھی ہے۔ اللہ آپ کو دونوں نعمتیں عطا فرمائے، اور جو نعمت اپنے پاس موجود ہو اس کا اظہار کرنا یہ ریا نہیں ہوتی، یہ اما بنعمت ربک فحدث ہوتا ہے۔ میں دیکھو 7 دلائل پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو شبہات ختم ہو جائیں۔ اپنی تعریفیں کر رہا میں تعریفیں نہیں کر رہا، کارگزاریاں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے مشائخ 2 قسم کے ہیں، بعض کے حالات موت کے بعد چھپتے ہیں اور بعض کے حالات زندگی میں چھپ جاتے ہیں۔ بعض اپنے حالات لکھواتے نہیں ہیں، موت کے بعد ان کے متوسلین لکھتے ہیں، اور بعض اپنے حالات زندگی میں خود لکھ کے چھپاتے ہیں۔
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بھی تھی، حضرت نے اپنی زندگی میں خود لکھوائی یا بعد والوں نے لکھی؟ حضرت متواضع تھے یا متکبر تھے؟ حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ انوار الرشید حضرت کی زندگی میں چھپی یا موت کے بعد؟ تو یہ متواضع تھے یا متکبرین تھے؟ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے اساتذہ اور مشائخ میں سے کوئی بندہ اپنی بات کہے، تکبر کہہ کہ اس کو رد نہ کر دینا، بلکہ ان باتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ استاذ کی بس اوقات خواہش ہوتی ہے کہ یہ میں بات طالب علم کو اس لیے بتاؤں تاکہ طالب علم کا ذوق پیدا ہو کہ میں نے بھی یہ چیز حاصل کرنی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے۔ تو ہماری تعریف یہ جامع بھی ہے اور معنی بھی ہے۔ تعریف کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں کہ یہ ایک شکے ذہن میں رکھنا، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا، جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ یہ پوری 9 اس کے اندر شکے ہیں، میں ایک ایک شک پہ بات کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس تعریف میں جامعیت کتنی زیادہ ہے۔ پھر سمجھ لیں تقلید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا، جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ یہ ان ساری شکوک کا خیال کریں، پھر تقلید پر کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ مزید جو شکوک آتے رہیں گے نا وہ آپ چٹکیوں میں صاف کرتے رہیں گے۔ میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں ایک بات سمجھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس میں 3 چیزیں وہ مانگی ہیں جو داعی کی 3 ضرورتیں ہیں۔ داعی کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ خود سمجھا ہو۔ داعی کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ خود بھی سمجھا ہو۔ اللہ سے مانگا اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے اوپر میرے کام کو کھول دے تاکہ میں بات سمجھا سکوں۔ نمبر 2، داعی کی ضرورت یہ ہے کہ جو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، اللہ مجھے ایسے اسباب عطا فرما دے کہ میری دعوت دوسروں تک پہنچ جائے۔ مجمع زیادہ ہے، انسان بات کرنا چاہتا ہے، اب ضرورت ہے اسپیکر مل جائے۔ آدمی پاکستان میں آواز بیرون لگانا چاہتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے نیٹ کی سہولت مل جائے، مجھے میڈیا مل جائے۔ فرمایا یسر لی امری، اللہ مجھے اسباب عطا فرما کے میرے کام کو آسان فرما دے۔ اسباب کے لیے افراد بھی چاہیے، وسائل بھی چاہیے، یہ دونوں اسباب کا حصہ ہے۔ وسائل، افراد، اموال، سب چیزیں اس کا حصہ ہے۔ اور تیسری داعی کی ضرورت یہ ہے کہ جو بات میرے دل میں ہے، جو میں دماغ سے سمجھا ہوں، اس کو سمجھانے والی مجھے فصیح زبان مل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی احلل عقدۃ من لسانی، یہ 3 دعائیں مانگی۔ اشرح لی صدری، یہ ایک ضرورت ہے۔ نمبر 2 یسر لی امری، یہ دوسری ضرورت ہے۔ احلل عقدۃ من لسانی، یہ تیسری ضرورت ہے۔ تو داعی کی 3 ضرورتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ اس لیے جب ہم اللہ سے دعا مانگیں نا، یہ سمجھ کے مانگیں میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ تو داعی کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس بات کی دعوت دینا چاہتا ہے وہ بات اس کو خود سمجھ آ جائے۔ ہم اکثر باہر سے ساتھی گزارش کرتے ہیں، بھئی آپ ہمارے پاس آئیں، آ کر دورہ کریں، آپ آ کر سبق پڑھیں، آپ آ کر کورس کریں، آئیں، ہم بلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں میں وقت کی اتنی پابندی کرتا ہوں، ہمارے علاقے کے MN صاحب کو مجھ سے وقت ناشتے کا طے تھا، وہ دیر سے آئے، میں کلاس میں آ گئے، کہتے ہیں آگے، میں نے کہا ناشتہ کرا کے فارغ کر دو، اب میں ملاقات نہیں کروں گا۔ ملنا چاہتے ہیں درسگاہ میں آ جائیں، سبق سن کے چلے جائیں، بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیں۔ میں اتنی پابندی کرتا ہوں، میں اس لیے آپ بات سمجھا رہا ہوں، آپ سب پتہ نہیں ہمارے لیے ایسی بات کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا MN نے باضابطہ وقت لے کر مجھ سے آیا، طے وقت کرا کے آیا، جو وقت طے تھا وہ دیر میں آ گیا۔ میں نے کہا ہمارا سبق کا وقت ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب وہ آیا، میں نے تو نہیں بلایا اس کو نا، اس کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مفادات وابستہ نہیں، اس کے مفادات ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ جب اپنے علاقے میں آپ کام کرو گے نا تو پھر ایسی باتیں آپ کرو گے، جب کام نہیں کرو گے پھر آپ ایسی بات نہیں کر سکتے۔ وہ یہ چڑھ دے رہے تھے، اس کو کیا کریں؟ میں نے کہا ناشتہ کراؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
کہ میں سمجھا رہا تھا کہ ہمارے ایم این اے صاحب وقت لے کر مجھ سے تشریف لائے ہیں، لیکن وقت سے ان کو تاخیر ہو گئی، ان کا عذر تھا، چونکہ ڈاکٹر ہیں، آپریشن میں مصروف تھے۔ تو میں نے کہا میرے سبق کا وقت ہے، میں تو سبق پڑھاؤں گا۔ میں نے گھر کہہ دیا ناشتہ لگا ہوا ہے، ناشتہ کریں اور اس کے بعد ملنا چاہیں تو انتظار کر لیں اور جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، پھر دوبارہ مل لیں گے۔ میں ان طلباء کا وقت آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس سے زیادہ پابندی کسے کہتے ہیں؟ اس لیے میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں جو میرے اوپر اشکالات ہوتے ہیں نا، آپ میرے پاس تشریف لائیں، آپ یہاں تھوڑا وقت گزاریں، پھر آپ کو اندازہ ہو کہ ہماری ترتیب کیا ہے۔ باہر سے اعتراضات تو لوگ کرتے ہیں، بڑی گاڑی دیکھ لی اعتراض کر لیا، کہ بیان دیکھ لی اعتراض کر لیا، کہ اور چیز دیکھ لی اعتراض کر لی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ ساری شکیں ذہن میں آ گئی نا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں بھی ہمارے پاس تشریف لائیں، وقت گزاریں۔ کیوں؟ ہم آپ کو جدید دلائل نہیں دیتے، دلائل وہی ہیں جو آپ نے درسگاہ میں پڑھے۔ میں کہتا ہوں میرے پاس عالم بننے کے بعد 1 سال کا تخصص کریں۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ تخصص میں کیا پڑھائے گا؟ میں نے کہا میں کوئی نئی باتیں نہیں پڑھاؤں گا، جو آپ نے پڑھی ہے نا وہی سمجھاؤں گا اور اسی کو سمجھانے کا سلیقہ آپ کو سکھاؤں گا۔ ہمارے پاس طلباء تخصص کے لیے آتے ہیں اور میں ان کو پہلے دن کہتا ہوں اگر پورے سال آپ ایک سبق بھی نہ پڑھیں، آپ صرف یہاں میری صحبت میں رہ کے مسائل کو سمجھ لیں، کام کرنے کا طریقہ دیکھ لیں، میں سمجھوں گا آپ کا تخصص کامیاب ہے۔ اور اگر آپ نے دلائل ازبر کر لیے، مطالعہ مضبوط کر لیا اور کام کرنے کا طریقہ آپ نے نہ سیکھا اور بے ادب اور گستاخ رہے، ہم سمجھیں کہ تخصص کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تقلید کی تعریف ذہن میں آ گئی؟ دیکھیں ان میں شک نمبر 1، پہلے ہم نے کہا کہ تقلید کس میں ہوتی ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں۔ معلوم ہوا کہ مسائل اجتہادیہ میں تقلید ہوگی اور جو مسائل اجتہادیہ نہیں ہے اس میں تقلید نہیں ہوگی۔ اب بات سمجھیں، مسائل شرعیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مسائل واضحہ، نمبر 2 مسائل غیر واضحہ۔ نمبر 1 مسائل واضحہ، نمبر 2 مسائل جو واضح مسائل ہیں اس میں تقلید نہیں ہے۔ تقلید ان مسائل میں ہے جو واضح نہیں ہیں، اور جو واضح نہیں ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ۔ مسئلہ اس لیے واضح نہیں کہ مسئلہ نص میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث مبارک میں ہے، اس لیے مسئلہ واضح نہیں ہے۔ قرآن سے بھی مثال سمجھیں، حدیث سے بھی سمجھیں۔ قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حرام فرمایا شراب کو، شراب کے حرام ہونے کی بات کی ہے۔ اب اس میں بھنگ کا ذکر نہیں ہے، اس میں دیگر نشاور اشیاء کا ذکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حرمت خمر، شراب کی حرمت منصوص ہے اور بھنگ وغیرہ کی حرمت یہ منصوص نہیں ہے، بلکہ وہ اس آیت سے ثابت ہے۔ خمر ہے مخامرت سے، اسے کہتے ہیں ڈھانپ لینا۔ کوئی بھی آدمی ایسی چیز کھائے جس سے عقل ڈھانپی جائے اور عقل کام کرنا چھوڑ دے اور آدمی کے حواس باختہ ہوں، اس چیز کا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو حرمت خمر منصوص ہے اور بھنگ کی حرمت مخصوص رہی بلکہ غیر منصوص ہے۔ اس آیت میں ایک نقطہ سمجھنا، اللہ رب العزت نے شراب کو رجسن فرمایا ہے، حرام نہیں فرمایا۔ رجسن فرمایا ہے، حرام نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز حرام ہو اس کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کے جیب میں پیسے ہیں اور سود کا نوٹ ہے، اب سود کا نوٹ استعمال کرنا حرام تو ہے لیکن سود کا نوٹ نجس نہیں ہوتا۔ یہ ناپاکی وہ نہیں جو ظاہری ناپاکی ہو، آپ نے ہاتھ لگائیں تو ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے، معنوی نجاست ہوتی ہے، ظاہری نجاست نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی نے کسی کا قلم چوری کر کے اپنے جیب میں لگا لیا، اب یہ قلم حرام تو ہے اس کا استعمال کرنا، لیکن یہ قلم ناپاک نہیں ہے کہ چوری قلم لگایا تو کپڑا بھی ساتھ ناپاک ہو جائے گا۔ تو جو چیز حرام ہو اس کا ناپاک ہونا ضروری نہیں، اور جو چیز نجس ہو اس کا حرام ہونا ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ جو نجس ہو لیکن حرام نہ ہو، اور ایسی کئی چیزیں موجود ہیں جو حرام ہیں لیکن نجس نہیں۔ مثلا مٹی کا استعمال کرنا آدمی کے لیے کھانے کے طور پہ حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اذا کا سبب ہے، مضرت کا سبب ہے،
اور جو چیز انسان کے لیے مضر ہو اللہ اس کو بندے پر حلال نہیں فرماتے۔ زہر کا کھانا حرام ہے لیکن زہر ناپاک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ حرمت کی 3 وجہ ہوتی ہیں۔ کبھی حرمت ہوتی ہے نقصان کی وجہ سے جیسے مٹی، کبھی حرمت ہوتی ہے تکریم کی وجہ سے جیسے انسانی جسم ہے، اور کبھی حرمت ہوتی ہے نجاست کی وجہ سے جیسے پیشاب اور پخانہ ہے۔ تو حرمت کی وجہ کئی ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن جو چیز نجس ہو وہ حرام ضرور ہوگی۔ ایسی ایک چیز دنیا میں موجود نہیں جو نجس ہو لیکن حرام نہ ہو۔ اب میں آپ کی زبان میں کہتا ہوں کہ حرام اور نجس میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ جو نجس ہوگی وہ حرام ضرور ہوگی، اور جو حرام اس کا نجس ہونا ضروری نہیں۔ اگر اللہ یہاں فرما دیتے حرام، یہ شراب اور جوا حرام ہے، اس سے نجاست خمر سمجھ نہ آتی، اس سے نجاست سمجھنا نہ، اس سے حرمت تو سمجھ آتی، حرمت سمجھ آتی، نجاست سمجھ نہ آتی۔ اور جب اللہ پاک نے اس کو نجس فرما دیا، اب پتہ چلا کہ یہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ ایسا لفظ استعمال کیا، ایک لفظ سے 2 مسئلے سامنے آ گئے۔ حدیث مبارک میں مثال صحیح بخاری کتاب الطب باب اذا وقع الذباب فی الاناء روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسه کلہ ثم لیطرحه فإن فی احد جناحیہ شفاء وفی الآخر داء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے کھانے کے برتن میں مکھی گر جائے، یہ مطلقاً اناء مراد نہیں ہے، اناء جس کے اندر کھانا بھی ہو، اگر ایسے کھانے کے برتن میں مکھی گر جائے جس میں کھانا موجود ہو، مکھی کو ڈبو دینا چاہیے اور پھر مکھی کو نکال دینا چاہیے۔ اس حدیث میں نہیں ہے، دوسری روایت میں موجود ہے کہ اس کھانے کو استعمال کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مکھی کو ڈبونا کیوں ہے؟ اس کی وجہ حدیث میں موجود ہے۔ اور کھانا حرام کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ حدیث میں موجود نہیں۔ مکھی کو ڈبو کیوں دو؟ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے، تو جب وہ گرے گی اور اس نے بیماری والا پر ڈبو دیا تو کھانا آپ کا بیماری کا سبب بنے گا۔ جب پوری مکھی ڈبو دیں گے تو جیسے گرنے سے پہلے کھانا یہ بیماری نہیں سبب بنا تھا، اس طرح مکھی گرنے کے بعد بھی بیماری کا سبب نہیں بنے گا، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ بیلنس برابر ہو جائے گا، برابر ہو گیا نا دونوں طرف سے، جیسے کھانا پہلے تھا ایسی کھانا اب بھی ہے۔ اور دوسری وجہ اس کھانے کا استعمال کرنا کیوں جائز ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں۔ یہ نہیں کہنا مکھی میں خون نہیں ہے، مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں۔ ہر ایسا جانور جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو اس کا وہی حکم ہے جو مکھی کا ہے۔ اب مکھی کا حکم منسوخ ہو گیا اور مچھر کا حکم غیر منسوخ ہو گیا۔ اب مکھی گر گئی تو کھانا کھا لیں گے چونکہ حدیث میں آ گیا، اور مچھر گر گیا تو کھانا کھا لیں گے، وہ حدیث میں نہیں آیا، وہ امام نے فرما دیا۔ اب ہم کہیں گے کہ مکھی والے مسئلے پر تقلید نہیں ہے اور مچھر والے مسئلے پر تقلید ہے، کیونکہ تقلید ہوتی ہے مسائل اجتہادیہ میں، اور مسائل اجتہادیہ کی ایک قسم یہ ہے کہ مسئلہ منسوخ نہ ہو۔ نمبر 2، مسائل منسوخہ متعارضہ، کہ مسئلہ نص میں قرآن یا حدیث میں موجود ہو لیکن ایک مسئلے پر آیتیں 2 آ جائیں یا ایک مسئلے پر حدیثیں 2 آ جائیں۔ اب ان میں کس آیت پہ عمل کریں یا کس حدیث پہ عمل کریں یہ عام آدمی کے بس میں نہیں، یہاں کسی عالم اور مجتہد کی حاجت پڑے گی۔ پہلے مسئلہ قرآن کریم سے دیکھ لیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 234، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ۔ خامد فوت ہو گیا تو عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے جب عورت حاملہ نہ ہو۔ اور دوسری آیت 240 نمبر، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ خامد فوت ہو گیا تو عورت کی عدت 1 سال ہے۔ اب آیت نمبر 234 سورہ بقرہ سے پتہ چلا عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 سے پتہ چلا کہ عدت 1 سال ہے۔ اب ہم کس آیت پہ عمل کریں، 1 سال والی یا 4 ماہ 10 دن والی؟ قرآنی ترتیب کو دیکھیں تو 4 ماہ 10 دن والی آیت پہلے لکھی ہوئی ہے،
اور 1 سال والی آیت بعد میں لکھی ہوئی ہے۔ اب قرآنی ترتیب کو تو ہم دیکھ کر فیصلہ کر نہیں سکتے، اب فقہا کی طرف جائیں گے تو فقیہ نے ہمیں سمجھا دیا، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ 4 ماہ اور 10 والی آیت بعد کے دور کی ہے اور 1 سال والی آیت پہلے دور کی ہے۔ اس آیت کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا، اس آیت کو پڑھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اب دیکھو مجتہد کے پاس یہ ہے، ہمیں مسئلے کا پتہ چل گیا۔ اور حدیث میں اس کی مثال جامع ترمذی باب ما جاء فی التامین، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا آپ پڑھ رہے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فقال آمین، آپ نے ولا الضالین کے بعد آمین بھی فرمایا، ومد بہا صوتہ، اور آپ نے آمین اونچی آواز سے فرمایا، آمین کو کھینچا یعنی اونچی آواز سے فرمایا۔ کھینچنے کا تبھی پتہ چلے گا نا جب جہر ہو، جب جہر نہیں ہوگا تو کھینچنے کی سمجھ کیسے آئے گی، اس لیے مد بہا کو جہر بہا لازم ہے، یہ التزامی معنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ بتا جہر رہے ہیں اور لفظ مدہ لا رہے ہیں تو مد تبھی ہوگا نا جب جہر ہوگا، جب جہر نہیں ہوگا مد ہو تو سکتا ہے لیکن دوسرے کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ صحابی فرما رہے ہیں کہ جہر یہ کھینچا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سنا ہے، ورنہ مدہ بہا کبھی نہ فرماتے۔ حضرت دوسری وائل بن حجر سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بہا صوتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، پھر آمین فرمایا اور آمین آہستہ فرمایا۔ اب دیکھو دونوں روایتوں کے الفاظ بدل گئے، توجہ رکھنا، یہ نقطہ سمجھنا، لفظ بدل گئے ہیں۔ لوگوں نے آپ کے اوپر سوال کرنا ہے کہ حضرت وائل کو پتہ کیسے چلا کہ آمین آہستہ پڑھی ہے؟ پتہ تب چلے گا نا جب حضور آمین اونچی آواز سے پڑھیں گے، ان کو کیا پتہ کہ آمین آہستہ پڑھی ہے؟ جب آہستہ پڑھی ہے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے تو پتہ کیسے چلا کہ آمین پڑھ رہے ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب ذرا حدیثوں کے لفظوں پہ غور کرنا۔ پہلی روایت کیا ہے؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب، میں نے سنا کہ حضور نے غیر المغضوب پڑھا اور آمین پڑھا اور مدہ بہا صوتہ۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ ان النبی قرأ غیر المغضوب، یعنی ہے کہ میں نے سنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی روایت میں ہے کہ میں نے سنا، آمین بھی سنی ہے اور مدہ بہا بھی سنا ہے، اور دوسری روایت میں یہ نہیں ہے کہ میں نے سنا بلکہ فرمایا کہ حضور نے پڑھا، لیکن ان کو یہ کیسے پتہ چلا یہاں پہ آمین فرمایا ہے؟ اب آپ یہ ذہن میں سوال آئے گا کہ ان کو کیسے پتہ چلا یہاں پر آمین فرمایا؟ بات سمجھیں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ بات متعین ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے اللہ اکبر کہے، اگر آہستہ بھی پڑھے تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ پہلے ثنا پڑھنی ہے، پہلے ثنا، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اونچی آواز سے پڑھے اور پھر خاموش ہو کے اگلی صورت کرے تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہاں پر آمین ہی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، یہ نہیں فرمایا اگلی بات میں نے سنی ہے، فرمایا وقال آمین، آمین فرمایا، چونکہ یہ جگہ آمین کہنے کے لیے متعین ہے کہ آمین ہی کہا، لیکن اونچا تھا آہستہ، فرماتے خفضا، پتہ کیسے چلا؟ وہ تو ہے ہی متعین، تو متعین کے لیے تو پتہ چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ تو ایک مثال آیت کریمہ سے آ گئی اور ایک مثال حدیث مبارکہ سے آ گئی۔ نمبر 3، مسائل منصوصہ مجملہ، مسئلہ قرآن کی آیت میں حدیث مبارک میں موجود ہے لیکن اس مسئلے میں اجمال ہے اور وضاحت نہیں ہے۔ اگر وضاحت اللہ کے نبی فرما دیتے ہمیں مجتہد اور فقیہ کی حاجت نہیں تھی، لیکن چونکہ وضاحت اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، اب ہمیں مجتہد اور فقیہ کی حاجت پڑی، ہم ان سے پوچھ لیں کہ وضاحت کیا ہے۔ پہلے قرآن کریم کی مثال سمجھیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، نبی قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، اذا قمتم اے اذا اردتم الی قیام الصلاۃ، فعل ہمیشہ فعل کے معنی میں نہیں ہوتا، یاد رکھنا، کبھی فعل آتا ہے نفس فعل کے معنی میں، جب ہم کہتے ہیں سلو، اب سلو کا معنی ہے نماز پڑھو، اور کبھی فعل ہوتا ہے دعوی فعل کے معنی میں، ہم کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اب اس کا معنی یہ نہیں کہ اپنا تزکیہ نہ کرو، اس کا معنی تزکیہ کرو لیکن تزکیے کے دعوے نہ کرو۔
کبھی فعل بول کر نفس فعل مراد ہوتا ہے اور کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے اور کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے۔ تو اذا قمتم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو اب تھوڑے وضو کرنا ہے، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ تو یہاں اذا قمتم سے مراد ہے اذا اردتم الی قیام الصلاۃ۔ تو فعل ہمیشہ فعل کے معنی میں نہیں ہوتا، کبھی فعل نفس فعل کے معنی میں، کبھی دعویٰ فعل کے معنی میں اور کبھی ارادہ فعل کے معنی میں، اور بھی ہیں۔ میں صرف 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ فرمایا کہ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو، اور وضو کے لیے سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو لو۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وجہن، چہرے کو دھو لو۔ وجہن کی حد کیا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، ہم چہرہ کسے کہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے ختم ہوتا ہے یہ تفصیل قرآن کریم میں یہ تفصیل بتانی پڑتی ہے۔ آپ اس سے ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں۔ آپ سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے، ایک آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا کہ مولانا صاحب یہ جو خط ہے یہ کرانا ضروری ہے، یہ جو گال کے اوپر بال ہے اس کو کٹوانا، یعنی یہ گردن کا خط کیا یہ ضروری ہے؟ میں نے کہا رخسار کے اور گردن کے بال آپ کٹوا لیں تو بھی ٹھیک ہے، رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا اشرح لی صدری، مسئلہ کھل جائے نا تو پھر آپ دلائل کے لیے کتب کی مراجعت نہیں کریں گے، آپ اصول سے مسئلہ بتا دیں گے۔ حکیم الامت ثانی فرماتے تھے ہم اصولوں سے مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ مجھے کہتا ہے جی وجہ، میں نے کہا دیکھیں ایک داڑھی ہے اور ایک رخسار ہے اور ایک گردن ہے۔ داڑھی یہ داڑھ سے ہے، داڑھی کس سے ہے؟ داڑھ سے۔ داڑھی اس بال کا نام ہے جو داڑھ پر ہوں، رخسار والے بال کو داڑھی کہتے ہی نہیں ہے، گردن والے بال کو داڑھی کہتے ہی نہیں ہے۔ وہ جب داڑھی کا حصہ ہے ہی نہیں، رکھ لیں تو ٹھیک ہے، کاٹ لیں تو ٹھیک ہے۔ جو داڑھ کے اوپر بال ہے اس کو رکھنا ضروری ہے، باقی رکھ لیں تو آپ کی مرضی، کاٹ دیں تو آپ کی مرضی۔ اب وجہ فرمایا کہ چہرے کو دھو لو، لیکن چہرہ کہتے کسے ہیں اس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود نہیں۔ اب ہم فقیہ کی طرف جائے تو فقیہ نے بتا دیا کہ جب آپ نے چہرہ دھونا ہے تو دائیں کان کی لو سے لے کے بائیں کان کی لو تک اور سر کے پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، تو یہ وضاحت فقیہ نے کی ہے، نص مجمل تھی اور فقیہ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ حدیث مبارک جامع ترمذی باب ما جاء فی التسبیح فی الرکوع والسجود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم 3 مرات فقد تم رکوعہ وذلک ادناہ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى 3 مرات فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ۔ اگر کسی شخص نے رکوع کیا اور رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ دیا، رکوع اس کا مکمل ہو گیا، اور یہ ادنا مقدار ہے، یہ سب سے کم مقدار ہے 3 مرتبہ کہنا۔ اور اگر کسی نے سجدہ کیا اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی العالیٰ کہہ دیا، سجدہ مکمل ہو گیا، اور یہ 3 مرتبہ کہنا سب سے کم مقدار ہے۔ اب یہاں اجمال اور وضاحت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھا دی، اگر 3 بار کہہ دیا تو رکوع مکمل ہو گیا۔ اگلا سوال یہ ہے اگر آدمی نے 3 مرتبہ کی بجائے 2 مرتبہ کہہ دیا، اب رکوع ہوگا یا رکوع نہیں ہوگا؟ 1 مرتبہ کہہ دیا تو رکوع ہوگا یا رکوع نہیں ہوگا؟ اگر آدمی نے رکوع میں سبحان ربی العظیم 1 بار بھی نہ کہا، اب بتاؤ رکوع ہوگا یا رکوع نہیں ہوگا؟ یہ وضاحت حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اب فقیہ نے بتایا رکوع کی حیثیت اور ہے اور رکوع میں تسبیح کی حیثیت اور ہے۔ رکوع کی حیثیت فرض کی ہے اور تسبیح کی حیثیت سنت کی ہے۔ فرض رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی اور سنت رہ گئی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اجر میں کمی آ جائے گی۔ اب ہم نے جو تقلید کی ہے وہ رکوع کے اندر نہیں، اور جو ہم نے تقلید کی ہے وہ رکوع کی تسبیحات کی تعداد میں نہیں، ہم نے تقلید اس میں کی ہے اگر تسبیحات رہ گئی یا کم ہو گئی اب نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تقلید اس مسئلے میں کی ہے، اور یہ مسئلہ اجتہادی ہے، یہ مسئلہ منصوص نہیں۔ نمبر 4 مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، مسئلہ قرآن میں بھی ہے، مسئلہ حدیث مبارک میں بھی ہے، لیکن جس آیت میں مسئلہ ہے اس آیت کے 2 معنی ہیں، ہم یہ معنی لیں یا وہ معنی کون سا لیں؟ مسئلہ ایک حدیث میں ہے اور اس حدیث کے 2 معنی بنتے ہیں، ہم معنی کون سا لیں، ایک یا دوسرا؟
اب اس میں مجتہد اور فقیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پر ذرا مثالیں سمجھنا۔ یہ مثال ایک تو وہ ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن سمجھتے کم ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو آپ کا مثال سامنے آتی ہی نہیں ہے۔ میں نے جان بوجھ کو مثال پیش کی ہے تاکہ مسئلہ بھی آ جائے، حل ہو جائے، اور مثال بھی سامنے آ جائے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ قرآن کریم میں ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء۔ آپ انشاءاللہ تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ 17 جون کو میرا دنیا ٹی وی کا جو سبق ہے نا صبح درس قرآن، وہ اسی لفظ پر ہے والمطلقات یتربصن۔ اس آیت میں پورا گھنٹہ ہماری گفتگو ہے دنیا ٹی وی پہ، اس میں بڑے دلائل سماعت کرنے والے ہیں۔ میں خیر سے سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ عورت 3 قروء عدت گزارے، 3 قروء انتظار کرے اور نکاح نہ کرے۔ یہ مسئلہ اس عورت کے لیے ہے، نمبر 1 وہ حاملہ نہ ہو۔ اگر حاملہ ہو تو عدت اس کی 3 قروء نہیں ہے بلکہ اس کی عدت ہے وضع حمل، جب حمل ہو جائے۔ نمبر 2 یہ اس کے لیے ہے جو آزاد ہو، باندھی کی عدت نہیں ہے۔ باندھی کی عدت اگر وہ حاملہ ہے تو عدت اس کی 2 حیض ہے، اور اگر حاملہ نہیں تو اس کی عدت 1.5 ماہ ہے۔ اور یہ عدت اس عورت کی ہے جس کو حیض آتا ہو۔ اگر حیض نہ آتا ہو بچپن کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اس کی عدت 3 حیض نہیں بلکہ اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ تو یہ آیت والمطلقات عام نہیں ہے بلکہ خاص اس عورت کے بارے میں ہے۔ نمبر 1 اس کو حیض بھی آتا ہو، وہ حاملہ بھی نہ ہو، اور وہ آزاد بھی ہو۔ نمبر 4 قید ملحوظ ہے وہ عورت ایسی ہو کہ جس سے خامد نے ہم بستری کی ہو، اگر اس سے خلوت نہیں ہوئی اس کی عدت ہے ہی نہیں، اس لیے اس کا جو مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ اب ہم نے مسئلہ کیا سمجھنا ہے؟ قرآن کریم نے کہا جس عورت کو طلاق ہو گئی وہ 3 قروء اپنی عدت پوری کرے۔ قروء جمع ہے قرء کی۔ قرء عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی حیض بھی ہے جو ماہواری کے دن ہے، ماہواری کے دن جنہیں پیریڈ اور مینسز بھی اس زبان میں کہہ دیں گے۔ نمبر 2 اس سے مراد طہر ہے جو پاکی کے دن ہے۔ اب قرء کا معنی حیض بھی ہے اور قرء کا معنی طہر بھی ہے۔ اللہ پاک نے وضاحت نہیں فرمائی یا قرء سے مراد حیض ہے یا قرء سے مراد طہر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یا قرء سے مراد حیض ہے، اور امام صاحب کی دلیل دیکھیں کتنی مضبوط ہے۔ اسی آیت میں آگے موجود ہے کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے رحم کے اندر ہے اس کو چھپائیں۔ جب عورت کو طلاق ہو جائے اگر امید کے ساتھ ہو تو بتائے میں امید کے ساتھ ہوں، اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی بتائے میں امید کے ساتھ نہیں ہوں۔ وہ آیت بتا رہی ہے کہ عورت کی عدت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عورت کا رحم بالکل صاف ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے آدمی کی وجہ سے رحم امید کے ساتھ آ چکا ہو اور کسی اور کے نکاح میں چلی جائے۔ جب 3 حیض اس کے گزر جائیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ عورت امید کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حیض کا آنا اس بات کی دلیل ہے عورت امید کے ساتھ نہیں ہے، طہر کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے عورت امید کے ساتھ نہیں ہے، کیوں جب عورت امید کے ساتھ آ جائے تو پھر حیض نہیں آتا بلکہ طہر ہوتا ہے۔ تو معلوم ہے اس قرء سے مراد حیض ہے کہ 3 حیض انتظار کرے۔ اگر حیض کو بنیاد نہیں بنائیں گے طہر بنائیں گے تو 3 طہر کی بنیاد آپ بنا کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اب طہر کی بجائے حیض کو بنیاد بنائیں۔ اب دیکھو امام ابو حنیفہ کے دماغ نے کتنا کام فرمایا۔ دوسری اب بات سمجھیں، ہم عدت کے مسئلے میں تقلید نہیں کرتے بلکہ عدت طور سے ہوگی یا حیض سے ہوگی اس میں تقلید کرتے ہیں۔ تو جو بات نہیں سمجھتے کہتے ہیں دیکھو امام کی تقلید کی، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن میں تقلید نہیں کی بلکہ قرآن سمجھنے میں تقلید کی ہے۔ قرآن سمجھنا اور ہوتا ہے اور قرآن میں تقلید کرنا اور ہوتا ہے۔ اسی رمضان میں بحرین میں تھا، صرف 1.5 دن کے لیے میرا سفر تھا، تو ایک غیر مقلد آ گیا کسی مسئلے پہ، بات ویسے سمجھنے کے لیے۔ مجھے وہ لڑکا کہنے لگا بات اور مسئلے پر ہے، میں صرف ایک مثال دینے لگا ہوں۔ ایک لڑکا غیر مقلد مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ بتائیں اللہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود ہے۔ مجھے فوراً کہنے لگا یہ جو ہے نا ادھر اللہ کی ذات نہیں ہے، اس سے مراد ہے ادھر اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفت ہے۔ تو خدا کا علم ہر جگہ پر ہے، خدا کی ذات ہر جگہ پہ نہیں۔ اسی کے ٹیبل پہ ترجمہ پڑا ہوا تھا احسن البیان غیر مقلد محمد جوناگڑھی صاحب کا، میں نے ترجمہ اٹھا لیا،
میں نے کہا اب یہ ترجمہ اسی سے پڑھیں جو آپ کا ترجمہ ہے۔ اب اس میں لکھا تھا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور جدھر تم منہ کرو ادھر منہ اللہ کا، جدھر تم منہ کرو ادھر منہ اللہ کا۔ تو میں نے پوچھا منہ علم کا ہوتا ہے یا منہ ذات کا ہوتا ہے؟ منہ قدرت کا ہوتا ہے یا منہ ذات کا ہوتا ہے؟ مجھے کہتا ہے یہ منہ تو ذات کا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا پتہ چلا نا اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ مجھے کہنے لگا میں اپنے شیخ صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا، اپنے شیخ صاحب سے۔ میں نے کہا شیخ صاحب سے نہ پوچھ، تو اپنے اللہ سے پوچھ۔ مجھے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا جب شیخ سے پوچھے گا تو تقلید ہو جائے گی نا، تقلید تو گمراہی ہے، تو اللہ سے پوچھتا کہ مقلد نہ بنے۔ اس نے کہا جی اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے۔ تو میں نے کہا جب آپ شیخ سے پوچھے تو جائز ہے، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت صحابہ کے شاگرد سے پوچھے تو پھر جائز کیوں نہیں ہے؟ تو ہم قرآن میں تقلید نہیں کرتے، قرآن سمجھنے میں تقلید کرتے ہیں۔ قرآن کے لفظ اور ہوتے ہیں اور فہم قرآن اور ہوتا ہے۔ آگے حدیث مبارک، یہ حدیث مبارک بڑی اہم ہے، میں جان بوجھ کے بطور مثال کے اس کو لایا ہوں تاکہ طلاق کا مسئلہ بھی سمجھ آئے اور ہماری مثال بھی حل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے کانت طلاق والا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدۃ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق 1 طلاق شمار ہوتی تھی۔ اور جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فی عنات، لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کی ہے جس میں ان کے لیے گنجائش موجود تھی، فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، ہم ان کے لیے اسی طرح فیصلہ کر دیتے ہیں، لہذا عمر اس طرح فیصلہ فرما دیا۔ اب عام لوگ کہتے ہیں بھی 3 طلاق 1 ہوتی ہے، دلیل کیا ہے؟ حضور پاک کے دور میں 3 طلاق 1 ہے، حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق 1 ہے، حضرت عمر کے ابتدائی خلافت کے 2 سالوں میں 3 طلاق 1 ہے، تو آپ 3 طلاق کو 3 طلاق کیسے کہتے ہو؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ اور 3 طلاق کے 1 ہونے پہ یہ غیر مقلدین کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ آپ مثال سمجھیں اور ساتھ دلیل کا جواب بھی سنیں۔ اس کے جواب تو کئی ہیں لیکن میں نے ایک جواب اپنی مثال کے مناسب سے دینا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَالْأَصَحُّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ تَأْكِيدًا وَلَا اسْتِنَافًا۔ یہ استنافاً اعتراض نہ کرنا، یہ حمزہ وصل تا درمیانے کلام میں پڑھا کیوں ہے، یہ سمجھانے کے لفظ استناف ہے۔ اور دفعہ دخل مقدر ہو گیا، نہیں سمجھ آئی؟ بعد میں کوئی کہہ دے گا نا کہ بھئی استناف کا باب استفعال کا حمزہ تو وصلی ہے، درمیانے کلام گر جاتا ہے، تو دیکھو ایک ایسا جائل ایسے تو گرائے نہیں، بلا استنافاً کہتا ہے۔ اس لیے میں بتانے لگوں کہ لفظ یہ ہے وَلَسْتِنَافًا۔ یہ میں استنافاً حمزہ وصل کھول کے کیوں پڑھتا ہوں تاکہ بعض فقیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آئے کہ یہ مسئلہ لفظ ہے کون سا۔ وَلَمْ يَنْوِ تَأْكِيدًا وَلَسْتِنَافًا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ طَلَقَةٍ لِقِلَّةِ إِرَادَتِهِمُ الْإِسْتِنَافَ بِذَلِكَ فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ الَّذِي هُوَ إِرَادَةُ التَّأْكِيد۔ اب ذرا بات سمجھ، امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک ہی لفظ کو 3 بار کہا جائے، اگر ایک ہی لفظ کو بار بار کہا جائے اور ہر بعض لفظ کے بولنے سے وہی معنی مراد ہو جو پہلی بار بولنے سے تھا، اسے تاکید کہتے ہیں۔ اور اگر ایک لفظ کو بار بار بولیں، ایک بار بولے تو معنی اور تھا، دوبارہ بولے معنی اور تھا، سبارہ بولے معنی اور تھا، اس تکرار کو تاکید نہیں کہتے بلکہ اس تکرار کو استئناف کہتے ہیں۔ تو اس وقت پہلے اس کی مثال سمجھیں، کوئی آدمی رات کو سویا، طالب اٹھے اور اٹھ کر اچانک کہہ دے اوے استاد جی کو بلاؤ، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ کتنے سانپ آئے؟ 3 مرتبہ سانپ کہنے سے 3 سانپ آئے ہیں۔ سانپ آیا ہے اور سانپ آ گیا کتنی بار کہا؟ 3 بار کہا۔ اس کو تاکید کہیں گے یا استئناف کہیں گے؟ جی تاکید کہیں گے نا۔ اب امام نووی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی یہ کہتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، اب اس کے 2 معنی ہیں کہ جب اس نے کہا تجھے طلاق، طلاق تو ہو گئی، اور جب کہا تجھے طلاق تجھے طلاق، یہ جو دوبارہ تجھے طلاق کہا،
اس سے مراد الگ الگ طلاقیں ہیں یا ایک ہی طلاق کو پکا کرنے کے لیے دوبارہ انت طالق کہہ دیا ہے؟ یہ تاکید ہے یا استئناف ہے؟ یہ ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہایت خیر کا دور تھا، اگر اس میں کوئی آدمی کہتا نا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، جب پوچھا جاتا تاکید مراد ہے یا استئناف ہے؟ وہ تاکید کہتا تو ایک طلاق ہوتی، اور اگر استئناف کا ارادہ کرتا تو پھر 3 طلاقیں ہوتی، بات سمجھنا۔ لیکن اگر کوئی آدمی انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہتا اور نہ ارادہ تاکید کا کرتا نہ ارادہ استئناف کا کرتا، اب ہم اس سے 1 لیتے یا 3 لیتے، تو چونکہ اس دور میں لوگ جلد بازی نہیں کرتے تھے بلکہ انت طالقن کہہ کر طلاق دے دیتے اور باقی 2 عمر کہہ کے پہلی طلاق کو پکا کرتے تھے، اس وقت کا ماحول یہ تھا، اس لیے اگر یوں کہہ دیتا تو ایک ہی مراد لیتے۔ لیکن چونکہ احتمال دوسرا بھی تھا، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اب لوگ انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہیں گے اور جس بات میں استئناف ہی مراد ہوگی، لیکن جب گزرا وقت یاد آئے گا اور بچے جدا ہونے لگیں گے تو پھر کہے گا میرا ارادہ تاکید کا تھا، میرا ارادہ استئناف کا نہیں تھا۔ تو اس لیے وہ کہے گا جی میں نے تو 1 طلاق ہوگی، تو اس نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا میں عمر فیصلہ کرتا ہوں اگرچہ اس میں 2 احتمال موجود ہیں، آئندہ اگر کسی نے لفظ یوں بولا تو اب اس سے مراد استئناف ہی ہوگا، تاکید کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب ہم نے اس مسئلے میں عمر کی جو تقلید کی ہے نا، وہ انت طالقن انت طالقن انت طالقن 3 کو ایک کہنے میں نہیں کی، بلکہ 3 سے جو تاکید کا احتمال تھا اس کو ختم کر کے استئناف کے معنی میں تاکید کی ہے۔ تو اجمال کی وضاحت اور ہوتی ہے، اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اجمال کی وضاحتیں یہ اور ہوتی ہے، مجمل کو کھولنا یہ بالکل الگ چیز ہوتی ہے، اور اگر ایک مسئلے پہ نصوص آ جائیں اور نصوص محتمل ہوں اور احتمال کی وضاحت الگ ہوتی ہے، جس طرح ثلاثۃ قروء اس میں 2 احتمال موجود تھے، ہم نے ایک احتمال لیا امام کے فرمانے پہ، انت طالقن میں 2 احتمال تھے، ایک احتمال چھوڑ کے دوسرا احتمال لیا مجتہد فقیہ عمر کے فرمانے پہ۔ ہم نے عمر کی وجہ سے مسئلہ نہیں چھوڑا، ایک احتمال کو چھوڑ کے دوسرے احتمال کو لیا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، آخری مثال دیکھ لیں، نمبر 5 مسائل منسوسہ غیر متعینۃ الاحکام۔ مسئلہ قرآن یا حدیث میں موجود ہے لیکن اس پر حکم نہیں لگایا، حکم مجتہد لگائے گا، اور ایسے احکام قرآن میں کئی موجود ہیں۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھا کرو، اب فاستعذ باللہ بھی امر ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حج سے تم حلال ہو جاؤ تم شکار کرو، اب فاصطادوا بھی امر ہے، اذا حللتم پیچھے ہے، اذا قرأت کے بعد فاستعذ بھی امر ہے۔ اب بتاؤ، جس طرح قرآن کے وقت استعاذہ ضروری ہے، کیا آدمی حج کے احرام سے حلال ہو جائے شکار بھی ضروری ہے؟ تو وہاں بھی فاصطادوا امر ہے یا استعذ یہاں بھی امر ہے، لیکن ایک امر کو وجوب کے لیے فرما رہے ہیں اور دوسرے امر کو جواز اور اباحت کے لیے فرما رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حکم موجود ہوگا، یہ نص میں مسئلہ موجود ہوگا، لیکن مسئلے کا حکم کیا ہے؟ وہ چونکہ غیر متعینۃ الاحکام تھے تو مجتہد حکم کی تعیین کرتا ہے۔ ہم مسئلے میں مجتہد کی بات نہیں مانتے بلکہ مسئلے کے حکم میں مجتہد کی بات مانتے ہیں۔ تو تقلید کی تعریف میں پہلی شے کیا تھی؟ مسائل اجتہادیہ۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 5۔ نمبر 1 مسائل غیر منسوسہ، نمبر 2 مسائل منسوسہ متعارضہ، نمبر 3 مسائل منسوسہ مجملہ، نمبر 4 مسائل منسوسہ محتملۃ المعانی، نمبر 5 مسائل منسوسہ غیر متعینۃ الاحکام۔ ان 5 مسائل میں تقلید کرتے ہیں، ویسے ہم تقلید نہیں کرتے۔ میں ذرا بات جلدی ختم کرتا ہوں، آگے دیکھیں۔ تقلید کرتا ہے کون؟ غیر مجتہد کرتا ہے، مجتہد تقلید نہیں کرتا۔ اس سے ایک مسئلہ سمجھ آ گیا۔ آج کے دور میں غیر مقلد کہتے ہیں اگر تقلید کرنا واجب ہے تو بتاؤ امام ابو حنیفہ کس کے مقلد تھے؟ ہم کہتے ہیں کسی کے مقلد نہیں تھے، کہتے ہیں تقلید واجب ہے، تمہارا امام تو گناہگار مرا، وہ تو تقلید نہیں کرتے تھے نا۔ ہم نے وضاحت کر دی مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا تقلید غیر مجتہد کرتا ہے، تقلید مجتہد نہیں کرتا۔ اس سے ایک عبارت بھی حل ہو گئی۔ حکیم التھانوی ایک بات جگہ پہ فرماتے ہیں یہ بات قطعیت سے ثابت ہے امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھے۔ تو غیر مقلد کہتے ہیں تمہارے امام حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ بات قطعیت سے ثابت ہے ابو حنیفہ غیر مقلد تھے، ہم غیر مقلد، پھر اعتراض کیا ہوا؟
ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے غیر مقلد مجتہد، ایک ہوتا ہے غیر مقلد غیر مجتہد۔ وہ غیر مقلد تھے یعنی مجتہد تھے، ایسے غیر مقلد نہیں کہ غیر مجتہد بھی تھے۔ غیر مقلد غیر مجتہد ہونا جرم ہے، لیکن غیر مقلد مجتہد ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ میں بیانات میں سناتا رہتا ہوں، خیر پور میرس میں گیا، حیدریہ بیان کے بعد صبح جمعہ کا میرا بیان تھا، تو بیان کے بعد ایک غیر مقلد آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ سائیں تقلید کرنا واجب ہے۔ میں نے کہا واجب ہے، تقلید نہ کرے تو پھر؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کس کے مقلد ہے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں۔ سائیں ان کو گناہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا ان کو گناہ نہیں ہوتا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا دو مسئلے آپ بتا دیں، ایک میں بتا دوں گا۔ میں مسئلہ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں بعض مسئلے ایسے ہیں جس کا جواب تجھے بھی ٹھیک آتا ہے، وہ تجھ سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ بتاؤ ہر انسان کے لیے نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ اس نے کہا جی فرض ہے۔ میں نے کہا پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں۔ تو میں نے کہا وہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کہتا ہے اس لیے کہ وہ خود نبی تھے، کسی نبی کا کلمہ کیوں پڑھیں؟ میں نے کہا دوسرا مسئلہ بتاؤ، باجماعت نماز ضروری ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا باجماعت کا معنی؟ کہتے ہیں چند لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یہ نماز باجماعت ہے۔ میں نے کہا آپ باجماعت پڑھتے ہیں، آپ کا امام بے جماعت پڑھتا ہے، آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ گناہ کرتا ہے۔ مجھے کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا وہ کس امام کے پیچھے ہے؟ کہتا ہے کسی کے پیچھے بھی نہیں۔ میں نے کہا بے جماعت نماز ہو گئی نا؟ اس نے کہا سائیں وہ تو خود امام کے پیچھے ہے، تو وہ امام کے پیچھے کیوں؟ وہ تو خود امام ہے، امام کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا؟ میں نے کہا جس طرح نبی کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، خود نبی ہے، امام باجماعت نماز میں کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ خود امام ہے۔ ابو حنیفہ اس لیے تقلید نہیں کرتا کہ وہ خود امام ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا پھر امام تو اور بھی ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ظفر، امام سفیان، امام محمد، کتنے امام ہیں؟ آپ اوروں کی تقلید نہیں کرتے، صرف ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا شہر میں مسجدیں اور بھی ہیں، اور مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اور مسجد میں جمعہ چھوڑ کے یہاں پر جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں سائیں اور مسجدیں چھوٹی ہیں اور یہ مسجد بڑی ہے۔ میں نے کہا اور امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے۔ اور امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے۔ تو تقلید کون کرتا ہے؟ غیر مجتہد۔ کون کرتا ہے؟ غیر مجتہد۔ اچھی طرح سمجھ لیں، مظفر گڑھ کے علاقے میں میرا بیان تھا، تو ایک آدمی کی چٹ آ گئی، تقلید کے مسئلے پر میں نے بیان کیا، تو انہوں نے کہا جی تقلید کا مسئلہ مزید آسان کر کے مثال سے سمجھا دیں۔ میں نے ان سے کہا بھی آپ کے مظفر گڑھ شہر میں ٹرالی اور ٹریکٹر ہیں؟ اس نے کہا جی بہت ہے۔ میں نے کہا ٹرالی کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر، کہتا ہے یہ لکھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو پاس کرنے کی طاقت رکھے وہ مجتہد ہے، اور جو برداشت کرنے کی ہمت رکھے وہ مقلد ہے۔ لفظوں کو سمجھا کریں، پاس کرنے کی طاقت رکھے تو مجتہد، اور برداشت کرنے کی ہمت رکھے تو مقلد۔ میں نے کہا جو پاس کرنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو اور برداشت کرنے کی ہمت بھی نہ رکھتا ہو، یہ غیر مقلد۔ نہ پگڑی باندھ سکتا ہے نہ چھڑوا سکتا ہے، نہ پگڑی باندھ سکتا ہے نہ ہماری چڑھوا سکتا ہے، نہ پاس کر سکتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے۔ ٹریکٹر ٹرالی اچھی ہو نا، وہ زور سے جا رہی ہوتی ہے، پیچھے ایک پرانا کھنگڑ سا ٹریکٹر ہوتا ہے، وہ پاس بھی نہیں کر سکتا، اس کو غصہ بہت چڑھتا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح یہ بیوقوف ہیں، نہ ہمارے امام کو پاس کر سکتے ہیں نہ برداشت کر سکتے ہیں، جانوروں کی طرح پریشان پھرتے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو غصے سے بفرتے رہتے ہیں، نہ پاس کرتے ہیں نہ ہی برداشت کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں بات چل پڑی ہے، جو ایک ٹرالی اور بھی ہے۔ میں نے کہا ایک ٹرالی اور ہے، اس کے پیچھے ایک اور جملہ لکھا ہوتا ہے، ایک ٹرالی کے پیچھے جملہ لکھا ہوتا ہے، توجہ رکھیں جملہ کیا ہے؟ ہارن دو راستہ لو۔ میں نے کہا یہ دوسری ٹرالی کون سی ہے کہ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں جن نے لائی گلی اودے نال میں چلی، جن نے لائی گلی اودے نال میں۔ بعض لڑکیاں ہوتی ہیں جو پسا لے اس کی ہے۔ ہم نے کہا بھی پیار کرنا جرم ہے، لیکن جرم بھی انسان عقل سے کرے نا، جرم بھی تو آدمی عقل سے کرے۔ پیار کرنا جرم ہے، ناجائز پیار جرم ہے، لیکن جرم بھی تو کسی طریقے سے کرنا چاہیے نا۔ جن نے لائی گلی میں ادھر نال چلی، میں نے کہا جس طرح اس کی عادت ہے اس طرح اس کی بھی عادت ہے۔ کسی نے کتاب دکھائی تو مماتی ہو گیا، پھر کتاب دکھائی تو غیر مقلد ہو گیا، پھر دکھائی جماعت المسلمین ہو گیا، پھر دکھائی تو مرزائی ہو گیا۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں جن لائی گلی وہ نال میں چلی، بس جس نے پھنسا لی اس کی ہوگی۔ ایک نے 100 روپیہ دیا، دوسرے نے 200 دیا، تیسرے نے 500 دیا۔ پہلے 100 والے کی یار تھی، اب 200 والے کی یا 500 والے کی ہے۔ کوئی 1000 دے گا تو اس کی یار بن جائے گی۔ بچاؤ، اس سے تو نکاح کرنے کو دل نہیں کرتا تو پیار سے کیا کرنا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ایک لطیفہ مشہور ہے بڑے کام کا لطیفہ مشہور ہے۔ ایک آدمی ایک عورت کے پیچھے پڑ گیا اور اس نے کہا تیرے بغیر میرا رہنا بڑا مشکل ہے۔ اب عورت کے پیچھے چل رہا تھا، اس نے کہا بدبخت آدمی، میں شادی شدہ کو شرم ہی آ کر، اس نے کہا میں مجبور ہوں، تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور جب اس نے سمجھا جان نہیں چھوڑ رہا، اس نے اس کو بلا کر کہا دیکھو میں عمر میں بڑی ہوں، میری چھوٹی ہمشیرہ عمر میں چھوٹی ہے، مجھ سے خوبصورت بھی زیادہ ہے، شادی شدہ بھی نہیں ہے، پیچھے آ رہی ہے، تو اس کے پاس چلا جا۔ اس نے پیچھے دیکھا، جو ہی دیکھا اس نے دھر کے تھپڑ مارا۔ اس نے کہا خبیث تو میرے ہوتے ہوئے میرا نہیں ہے تو میرے بعد میرا کیسے ہوگا؟ صرف میں نے بتایا تو پیچھے مڑ گیا ہے، تر سے یاری کا کیا فائدہ؟ چلو کم از کم دوست رہتا ہو کسی جگہ پر تو جان دینا۔ اب سمجھ آئی؟ جنہیں لائی گلی ادھر میں چلی۔ تو ایک آدمی کیا ہے، ہارن دو 10 سال، بس جو کتاب دے اس کے پیچھے۔ پہلے کتاب دکھائی تو چتروڑی بنا، پھر کتاب دکھائی تو غیر مقلد بنا، پھر دیکھی تو جماعت المسلمین بنا، پھر دیکھی تو مرزئی بنا۔ یہ سلسلے چھوڑو۔ میں نے کہا کہ تیسری ٹرالی بھی ہے، نہ چھیڑ ملنگانو۔ ایک تیسری ٹرالی ہے نہ چھیڑ ملنگانو، یہ ہے اہل بدعت کی ٹرالی۔ اہل بدعت کی ٹرالی کون سی ہے؟ افغانستان کا مسئلہ ہو، بوسنیا کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، شام کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، دنیا میں کوئی مرے یا جیے، حضور کی عظمت کا مسئلہ ہو، صحابہ کا مسئلہ ہو، اکابر کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہوتا رہے، بس ہماری 11ویں، ہمارا کل، ہمارا 10واں، ہماری میلاد، بس اسی پر لگا ہوا ہے۔ یہ تیسری ٹرالی ہے، نہ چھیڑ ملنگانو۔ میں نے کہا نہ چھیڑ ملنگانو اہل بدعت کی ٹرالی ہے۔ ہارن دو اور راستہ لو، یہ ایک دوسرے طبقے کی ٹرالی ہے۔ ہماری ٹرالی کون سی ہے؟ پاس کر یا امام پاس کرتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں۔ تو تقلید کون کرتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تقلید کون کرتا ہے؟ میں یہ بات اس لیے یوں سمجھا رہا ہوں کہ یہ سمجھانی سیکھو عوام کو۔ آپ سمجھاؤ، ساری عوام آپ کی ہے، علاقے آپ کے ہیں، مجمع آپ کا ہے، ہمیں بات سمجھانی نہیں آتی۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، ہمیں سمجھانی نہیں آتی۔ میں جو بار بار ہوتا ہوں نا، مولوی بننے کے بعد مجھے 1 سال دو، مجھے 1 سال دو۔ عام آدمی کہتا ہے وہاں کیا، بخاری تو ہم نے پڑھ لی ہے، اب یہ کیا پڑھائے گا؟ مسلم تو ہم نے پڑھ لی ہے، یہ کیا پڑھائے گا؟ میں نے کہا دیکھیے سارے دلائل آپ نے پڑھے ہیں، لیکن دلائل کا سلیقہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس رہ کے دلائل کا سلیقہ سیکھو، ہمارے پاس رہ کے نظم سیکھو، تقوی طہارت سیکھو، عوام سے ڈیلنگ سیکھو، اکابر کا ادب و احترام دیکھو۔ یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 مسائل اجتہادیہ، نمبر 2 تقلید کون کرے گا؟ غیر مجتہد۔ نمبر 3 میں نے آپ سے کہا تھا مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کی تقلید کرنا جس کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ مان لینا جس کا مجتہدونہ دلیل شرعی ثابت ہو۔ کیا مطلب؟ ہم ہر مجتہد کی تقلید نہیں کرتے۔ یہ بات میں کیوں کہنے لگا ہوں؟ مجھ سے خود یہ بات بطور سوال کے علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ میں اندرون سندھ کے دورے پر حیدریہ بیٹھا تھا، حضرت نے مجھ سے پوچھا بھائی تقلید تو مجتہد کی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں میں مجتہد ہوں، پھر میری تقلید لوگ کر لیں تو جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ ہماری لڑائی نہیں ہوتی تھی، ہمارا پیار ہوتا تھا۔ پیار میں حضرت مجھ سے ایسی باتیں کرتے رہتے تھے۔ میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، دیکھیں میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں حلفاً خدا کی قسم اٹھا کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ حیدری رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے، میرے کلانے پر نہیں، بغیر میرے بلانے کے آئے۔ حج کا سرگودہ جلسہ تھا، مجھے اساتذہ نے کہا حضرت کو دعوت دو، میں نے کہا نہیں دوں گا۔ مجھے کہتا وجہ؟ میں نے کہا میں ان کی جماعت کا کارکن نہیں ہوں، میرا ان سے علمی یارانہ ہے۔ سندھ جاؤں تو میں فون کروں، وہ سرگودہ ہیں تو میں فون کروں، دوستی ایک جانب سے نہیں چلتی، جان بہن سے چلتی ہے۔ وہاں جاؤں تو میں پوچھوں گا، یہاں ہیں تو وہ پوچھیں گے، نہیں پوچھتے تو نہ پوچھے جائیں، ہم سندھ جا کر شکوہ کر لیں گے۔ ہم بیٹھے تھے، مولانا کا فون آ گیا، کہاں پر ہے؟ میں نے کہا جی مرکز بیٹھا ہوں، میں سرگودہ میں ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کب تشریف لائیں؟ پر میں بتا نہیں سکتا لیکن آؤں گا۔ میں نے پوچھا کیا کھائیں گے کیا پئیں گے؟ پر میں کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا لو بہت تشریف لا رہے ہیں، مجھے ایک ساتھی اساتذہ کہنے لگے کچھ انتظام کریں۔ میں نے کہا بھی میں سفر میں رہتا ہوں، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے
کہ آدمی کبھی کھانے پینے کا موڈ نہیں ہوتا تو تنگ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ان کا پھر فون آ گیا حضرت کا 2 بجے، میں 4 بجے آ رہا ہوں، چائے پیوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تشریف لے آئے۔ جو بات میں سنانا چاہتا ہوں میں ایک قسم اٹھا کر سنا رہا تھا، مجھے فرمانے لگے اگر ہمارے شیعت کے مسئلے پہ ہمیں عدالت یا اسمبلی میں جنگ لڑنی پڑی تو آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں نے کہا جی آپ بڑے ہیں، دلائل کے بادشاہ ہیں، میں نے آپ کا ساتھ کیا دینا ہے؟ خدا گواہ ہے، میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کندھے پہ رکھ لیا، کہتے نہیں میرا اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ کے دے، میرا ساتھ دو گے؟ میں نے کہا حضرت آپ کے پاس دلائل ہے، میں کیا ساتھ دوں گا؟ اب حضرت کے لفظ سنانے لگوں، مجھے فرمان لگے کتابی علم میرے پاس ہے، وحبی علم تیرے پاس ہے۔ یہ مولانا کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں کتابی علم میرے پاس ہے، وحبی علم تیرے پاس ہے، جو دلائل کی طاقت تیری ہے نا وہ شاید ہمارے پاس نہ ہو، مسئلہ چھڑ گیا نا ہمیں ضرورت پڑی، اب بتا ساتھ دے گا؟ میں نے کہا جی کیوں ساتھ نہیں دیں گے؟ ہم جماعت کے کارکن نہیں ہیں، عظمت صحابہ ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لوگ لڑتے ہیں جماعت کے کارکن کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا بھی جماعت کا کارکن ہونا ایمان نہیں ہے، عظمت صحابہ کی جنگ لڑنا ایمان ہے، اس میں ہم ساتھ ہیں۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لڑائیاں وہ لڑو جو بنتی ہیں، جماعتوں کو بت بنا کر نہ پوجو، اپنے کردار اور مشن کی بات کرو۔ ہم آپ کے ورکر اور سپاہی ہیں، آپ جب آواز دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ میری بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت مجھے فرمانے لگے کہ میں کہ تو میں مجتہد ہوں، لوگ میری تقلید کر لیں گے۔ میں نے کہا میں کہوں گا حرام ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ تقلید مجتہد کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا حضرت ہر مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی، اس مجتہد کی تقلید ہوتی ہے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ مجھے کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا یا اس کو قرآن مجتہد کہے، یا پیغمبر کا فرمان مجتہد کہے، یا امت کا اجماع مجتہد کہے، اس کے دعوے سے مجتہد بنتا تو پھر مودودی کہتا ہے میں مجتہد ہوں، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں مجتہد۔ میں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، آپ کی کوئی تقلید کرے گا؟ میں نے کہا میں آپ کے خلاف کھڑا ہوں گا، حضرت نے جرم کیا، کوئی تقلید نہ کرے ان کی۔ یہ ہمارا پیار ہوتا تھا، یہ لڑائیاں نہیں ہوتی، پیار کی باتیں چلتی تھی۔ میں کبھی ایسے شبہات تھے نا حضرت جو مجھے فرماتے، پھر میں ان شبہات کو چھیڑتا تھا، بڑے خوش ہو کے پیش کرتے، 3 گھنٹے ہماری ملاقات۔ جیل کی نظر بندی میں کوئی نہیں جاتا، میں دوران نظر بندی 2 بار گیا ہوں اور 3 گھنٹے پاس بیٹھا ہوں۔ پتہ نہیں غلط فہمی آپ کو کیسے ہو جاتی ہے، ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے۔ ہم مشن میں آپ کے ساتھ ہیں، جماعتی آپ کے کارکن نہیں ہیں، یہ بڑی کھلی سی بات ہے۔ اس پہ ناراض ہو جائے آپ کی مرضی، خوش ہو جائے آپ کی مرضی، منافقت نہیں کرنی چاہیے، بات صاف صاف کرنی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ آپ ہمارے پاس ہیں، آپ ہمارے پاس پورے 12 دن پڑھیں، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا ایک بھی کارکن نہ بنے، ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اس مشن پر کام نہیں کریں گے ہمیں پھر تکلیف ہوگی۔ ہم نے آپ کو بلایا جماعت کا کارکن بنانے کے لیے نہیں، ہم نے آپ کو بلایا مسلک سمجھانے کے لیے۔ مسلک سمجھنا اور ہے، جماعتی ورکر ہونا اور ہے، دل تھوڑا سا بڑا رکھا کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن کریم سے ثابت ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، سلمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اس پر انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا۔ اب یہ فیصلہ منصوص نہیں تھا، اجتہاد تھا، تو داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، سلمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں، ان کا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں قرآن اترا ہے، جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ایک فیصلہ باقی صحابہ کا تھا، رائے تھی، ایک رائے عمر کی تھی۔ حضرت عمر کی رائے کیا تھی؟ ان قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت صدیق کی رائے یہ تھی فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کی رائے پہ عمل کیا اور فدیہ لے کے چھوڑ دیا ہے، لیکن قرآن جو اترا نا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، قرآن نے تائید عمر کی فرمائی۔ اب اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ ان کا اجتہاد غلط تھا، نا، ان کے اجتہاد کے فوائد الگ تھے، ان کے اجتہاد کے فوائد الگ تھے۔ اب حضرت عمر نے اجتہاد فرمایا اور اللہ رب العزت نے تصویب فرمائی ہے کہ اس وقت کس کی ضرورت تھی، اس وقت کس کی ضرورت ہے۔ اب میں سمجھانا چاہتا ہوں حضرت عمر کے مطابق قرآن اترا تو ہم یہ کہیں گے ان کے اجتہادات کا فیصلہ اللہ کے قرآن نے کیا ہے۔ کسی کا مجتہد ہونا حدیث پیغمبر سے ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد باب اجتہاد الرائے فی القضاء، اپنے موقع پر ہی پھر بھی حدیث آئے گی، میں اس طرف اشارہ کرتا ہوں، دلیل پھر آنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ یہ بتاؤ
کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تجھے کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر فرمایا بسنت رسول اللہ، حضور آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ ولا فی کتاب اللہ، اس پر میں تفصیلی بات ابھی کریں گے، آئندہ دلائل میں آ رہی ہے۔ اگر سنت اور کتاب اللہ میں نہ ملے پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا جی اجتہد برائیی، میں اجتہاد کروں گا، ولا آلو، میں کمی نہیں کروں گا۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ وقال الحمد للہ الذی وفق رسولہ لما یرضی رسول اللہ۔ حضرت معاذ فرماتا ہے میں اجتہاد کروں گا، حضور نے ان کی تصدیق فرمائی ہے۔ حضرت معاذ کا مجتہد ہونا پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان ائمہ کا مجتہد ہونا امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ تقلید ہر مجتہد کی نہیں ہوتی، بلکہ ایسے مجتہد کی تقلید کریں گے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، وگرنہ ہم ہر مجتہد کی قطعاً تقلید نہیں کرتے۔ کتنی شکی ہو گئی؟ 3۔ نمبر 4، مجتہد کی تقلید کریں گے کن مسائل میں؟ مفتہ بہا مسائل میں تقلید کریں۔ کیا مطلب؟ مجتہد کا ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر فتویٰ نہیں ہے، اور ایک وہ جس پر فتویٰ ہے، ایک وہ جو راجح ہے، ایک وہ جو مرجوح ہے، ایک وہ جو معروف ہے، ایک وہ جو شاذ ہے، ایک مفتہ بہی ہے، ایک غیر مفتہ بہی ہے۔ ہم تقلید مفتہ بہی مسئلے پر کریں گے، غیر مفتہ بہی مسئلے میں تقلید نہیں کریں گے۔ یہ بات اگر ذہن میں آ جائے تو پھر یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ غیر مقلد آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مدت رضاعت 2.5 سال ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فارسی میں قرآن پڑھنا نماز میں جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مسئلے پیش کریں گے، ہم کہیں گے ایسا مسئلہ پیش کرو جس پر ہمارے امام کا فتویٰ ہو۔ اگر ائمہ کا فتویٰ نہیں ہے، نہ ہم اس پہ تقلید کرتے ہیں، نہ اس کو ہمارے خلاف پیش کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تقلید کن مسائل میں؟ مفتہ بہی مسئلے میں تقلید کریں گے، غیر مفتہ بہی مسئلے میں تقلید نہیں کریں گے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک حدیث صحیح ہے اور ایک حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کا ضعیف ہونا غیر مقلدین کے دلائل کے مطابق نہیں، بلکہ ضعیف ہونا اصول حدیث کے مطابق۔ یہ میں نے اس لیے بات کی، آگے آئے گی اس میں پھر ذرا بات کریں گے صحیح اور ضعیف کا معیار کیا ہے۔ اگر یہ غیر مقلدین کی میں چونکہ جواب ان کو دینے، ہم ان کے اصول کے مطابق سمجھانے کے لیے بات کرنے لگے ہیں۔ اگر ایک حدیث صحیح ہو اور ایک حدیث ضعیف ہو، حدیثیں دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، آپ بتاؤ عمل صحیح پہ کریں گے یا ضعیف پہ؟ بولتے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں، ایک ناسخ ہے ایک منسوخ ہے، عمل منسوخ پہ یا ناسخ پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں، ایک راجح ہے ایک مرجوح ہے، تو عمل کس پہ کریں گے، راجح پر یا مرجوح پہ؟ اب اگر کوئی بے وقوف انسان یہ کہے ہم صحیح حدیثیں اس لیے نہیں مانتے کہ ان کی حدیثیں ضعیف بھی ہیں، ناسخ اس لیے نہیں مانتے ان کی حدیثیں منسوخ بھی ہیں، جس طرح یہ گمراہ ہے، اس طرح جو شخص کہتا ہے ہم فقہ حنفی کے مفتہ بہا مسائل اس لیے نہیں مانتے کہ امام کے بعد مسئلے غیر مفتہ بہی بھی ہیں۔ جس طرح ضعیف حدیث کو لے کے صحیح کو نہیں چھوڑتے، منسوخ کو دے کر ناسخ کو نہیں چھوڑتے، غیر مفتہ بہی مسئلہ کو لے کر مفتہ بہی فقہ کو بھی نہیں چھوڑتے، تو غیر مقلد فقہ حنفی جو مفتہ بہی ہے اس کو رد کرنے کے لیے غیر مفتہ بہا اقوال کو پیش کرتا ہے۔ اس پر ایک ذرا سوال سمجھ لیں، یہ میں بڑی قیمتی بحث کرنے لگا ہوں۔ ایک شخص کا سوال یہ ہے کہ آپ یوں کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے امام کے مسائل مفتہ بہی بھی ہیں اور غیر مفتہ بہی بھی ہیں، وہ بھی ہیں جن پر فتویٰ ہے، وہ بھی ہیں جن پر فتویٰ نہیں، تو آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں اور غیر مفتہ بہی مسائل کو آپ سارے نکال دیں اور صرف مفتہ بہی جمع کر کے امت کو دے دیں تاکہ یہ سارے بحث اور اعتراض ہی ختم ہو جائے۔ اب بتاؤ بظاہر سوال کتنا عمدہ، کتنا مضبوط اور کتنا بہترین ہے، ہر آدمی اس کی تائید کرے گا۔ یعنی اگر کوئی ادارہ اس پر بیٹھ جائے نا تو لوگ اس ادارے کو تائید بھی کریں گے، فنڈ بھی دیں گے، یار اس ادارے نے بہت بڑا کام کیا ہے، فقہ حنفی کے مفتہ بہی مسئلے اکٹھے کر کے امت کو دیے اور غیر مفتہ بہی صاف کر دیے، لوگ تائید کریں گے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ، اچھی طرح بات سمجھنا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ اپنے امام کے مسائل اکٹھے کر لو، غیر مفتہ بہی الگ کر دو
مفتہ بھی الگ کر دو، مفتہ بھی اکٹھے کر کے چھاپ دو، غیر مفتہ بھی نکال دو، تاکہ عمل بھی مفتہ بھی ہی پر ہو اور غیر مقلدین کے اعتراضات سے بھی بچ جائیں۔ ہم کہتے ہیں ایسا ہرگز نہ ہم کریں گے، نہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ ایسا کریں گے نہ کرنا چاہیے۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دو قسم کی ہیں، صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ کوئی بندہ کہ ساری حدیثیں اکٹھی کر لو، صحیح الگ کر دو، ضعیف الگ کر دو، ضعیف کو ختم کر دو، صرف امت کو صحیح حدیثیں پیش کر دو اور ضعیف کا دروازہ ہی بند کر دو، نہ ضعیف پڑھانی ہے، نہ آئندہ لکھنی ہے، نہ چھاپنی ہے، صرف صحیح حدیثیں امت کے سامنے لاؤ، یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ عام بندہ سرسی نظر والا ان پڑھ قسم کا آدمی کہے گا جائز ہے، حالانکہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی حدیث کا صحیح ہونا یا کسی کا ضعیف ہونا یہ منصوص نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے۔ یہ منصوص نہیں، بلکہ جس حدیث کو ہم نے صحیح کہا ہے اپنے دلائل کے مطابق ممکن ہے نفس الامر میں وہ ضعیف ہو، اور جس حدیث کو ہم نے ضعیف کہا ہے اپنے دلائل کے مطابق ممکن ہے وہ نفس الامر میں صحیح ہو۔ تو ہم یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ حضور پاک کی حدیث صغیر احادیث صاف کر دے کہ امت نے اعتراض کیا ہے؟ ہم صحیح بھی لکھیں گے، ضعیف بھی لکھیں گے، اور وضاحت یہ کریں گے بھائی دلائل کا تقاضا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا، لیکن بیان دونوں کو کریں گے کیونکہ دونوں اللہ کے نبی کی روایات اور حدیثیں۔ بالکل اسی طرح توجہ رکھنا، جب ہم امام کے ایک مسئلے کو مفتہ بھی کہتے ہیں تو اس پر نص نہیں ہوتی، اس پہ فقہا کا اجتہاد ہوتا ہے، اس پر فقہا کی رائے ہوتی ہے، فقہا کی وجوہ ترجیح ہوتی ہے۔ تو جس مسئلے کو ہم نے مفتہ بھی کہا ہو سکتا ہے نفس الامر میں غیر مفتہ بھی وہی ہو، اور جس مسئلے کو غیر مفتہ بھی ہم نے کہا ہو سکتا ہے فی الواقع مفتہ بھی وہی ہو۔ ہم یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے احادیث صحیح اور ضعیف لکھیں گے بھی، امت کے سامنے لائیں گے بھی، اور وضاحت کر دیں گے یہ صحیح یہ ضعیف، اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ نہیں کرنا۔ امام کے دونوں قسم کے مسائل لکھیں گے بھی، پیش بھی کریں گے، اور وضاحت بھی کر دیں گے اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ریورس گیئر نہیں لگانا، یو ٹرن نہیں لینا آپ نے، یہ یو ٹرن والی باتیں چھوڑو۔ میں ان دنوں میں اجتماعات میں نے بہت زور دیا، آپ میں جو ثابت تبلیغ بیٹھے ہیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اجتماعات میں نے شد و مت سے گفتگو کی ہے، ہم پکے تبلیغی ہیں، کچے تبلیغی نہیں ہیں، ہم پورے تبلیغ والے ہیں، ادھورے تبلیغ والے نہیں ہیں، ہم پوری تبلیغ مانتے ہیں، ادھوری نہیں مانتے۔ فضائل اعمال میں حکایات صحابہ بھی ہے، فضائل نماز بھی ہے، فضائل ذکر بھی ہے، فضائل رمضان بھی ہے، فضائل درود پاک بھی ہے۔ جو فضائل درود نکال کے باقی فضائل اعمال لیتا ہے وہ ادھورا تبلیغی ہے، اور جو فضائل درود سمیت فضائل اعمال لیتا ہے وہ پورا تبلیغی ہے۔ وہ کچا ہے، یہ پکا ہے، وہ ادھورا ہے، یہ پورا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ کچا تبلیغی بننا ہے یا پکا؟ بلند آواز سے، ادھورا بننا ہے یا پورا بننا ہے؟ جو کہتے ہیں پورا بننے کے ہاتھ کھڑے کرو شوق سے، جو کہتے ہیں پورے تبلیغی بنے کے ہاتھ کھڑے کرو۔ کچا تبلیغی بننا ہے یا پکا بننا ہے؟ آج جو کہتے ہیں پکے بنے کے ہاتھ کھڑے رکھو۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایسا کرو، آواز لگاؤ، تبلیغ والے ساتھی آواز لگاؤ، کبھی دکان پہ جاؤ، فضائل اعمال وہ لینی ہے جس پہ فضائل درود درج ہو، فضائل درود نہیں ہم نے نہیں لینی۔ بس چھاپے دکاندار، ہماری سردردی ہے، تو نے کیوں چھاپی ہے اس کو کاٹ کے؟ ہم پکے تبلیغی ہیں، ہم حضرت شیخ کو پورا مانتے ہیں۔ ایک نے اعتراض کیا فضائل درود کاٹ دیا، کل اعتراض کرے کہ فضائل نماز ختم کر دو، کل اعتراض ہوگا شب جمعہ ختم کر دو، کل اعتراض ہوگا تریم ختم کر دو۔ کہاں تک کانٹ چھانٹ کرو گے؟ اکابر کی تعلیمات میں کانٹ چھانٹ نہ کرو، سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، پوری دنیا تمہاری ہے انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں ساتھیو بحمداللہ، یہ میں تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہتا ہوں، ہم نے پوری دنیا کے مسلک دیوبند کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے۔ ہم نے کہا یو ٹرن مت لو، ریورس گیئر مت لگاؤ، اپنے اکابر پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اکابر ہمارے ہیں، نہ اکابر کو چھوڑیں گے، نہ تحریرات کو چھوڑیں گے، نہ ان کے مسلک کو چھوڑیں گے، نہ ان کے منہج کو چھوڑیں گے۔ اعتراض تمہارے ذمہ ہے، دفاع ہمارے ذمہ ہے۔ دفاع کریں گے، دوڑیں گے کیوں؟ دوڑنا چاہیے، دفاع کرنا چاہیے، نہ دوڑنا نہیں آپ نے۔ تو یہ بات دنیا میں پھیلاؤ، آپ وہ فضائل مان لو جیسے فضائل درود بھی ہے۔ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟
ہاں پکا کام کرو، کچا کام ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ میں پکا پکا تبلیغی بنائے، کچا کچا تبلیغی ہم کیوں بنائیں؟ رائے بینڈ سے آواز لگتی ہے، اللہ نے پورے دین پر چلنے میں کامیابی رکھی ہے، تو فضائل ایمان میں آدھا کاٹ دیا تو پورا دین کیسے رہا؟ ادھورا ہو گیا نا۔ جو جماعت اپنا نصاب ہی نہ سنبھال سکے اس نے اپنے افراد کیا سنبھالنے؟ اس لیے ہم نے اپنا نصاب بھی سنبھالنا ہے، اپنے افراد بھی سنبھالنے ہیں۔ کرو گے نا اہتمام اس کا انشاءاللہ؟ تقلید ایسے مجتہد کی کریں گے کہ جس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہوا ہو، اصول بھی لکھے گئے ہوں اور اس کے مسائل اور فروع بھی لکھے گئے ہوں۔ اس سے آپ اعتراضات سے نکل جائیں گے کہ آپ صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے، حضرت ابو بکر کی کیوں نہیں کرتے، حضرت عمر کی تقلید کیوں نہیں کرتے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہنا ہے ہم صحابہ کی تقلید کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تقلید ایسے مجتہد کی کرتے ہیں کہ جس مجتہد کا مذہب مدون ہو کر اصول بھی لکھے ہوں، فروع بھی لکھے ہوں۔ صحابہ کرام دعوت میں، جہاد میں، دین کی اشاعت میں اس قدر مشغول تھے، ان کو اصول نکالنے کا اور اصولوں کی روشنی میں فروع نکالنے کا پھر موقع اور پھر تحریر کرانے کا موقع نہیں مل سکا۔ یہ ائمہ اربعہ وہ ہیں کہ جن کے اصول اور فروع مدون ہوئے ہیں، اس لیے ہم تقلید ان کی کرتے ہیں۔ اور ایک نقطہ سمجھنا، تقلید ایسے مجتہد کی کرتے ہیں کہ جس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہوا ہو۔ تو جب تقلید ایسے مجتہد ہی کی کرنی ہے تو پھر اس کی کرنا جس کا مدون پہلے ہوا، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ وجہ ترجیح ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم نہیں کہتے، امام سیوطی شافعی المسلک ہے، وہ بھی کہتے ہیں انہ اول من دون علم شریعہ ورتبہ ابوابا۔ امام ابو حنیفہ پہلا وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مسائل کو مدون اور مرتب کروایا ہے۔ تو جب تقلید کرنے کی ہے تو ایسے کی کر لو نا جو مدون اول ہے۔ مدون اول ہونا وجہ ترجیح ہے یا نہیں؟ وجہ ترجیح ہے۔ آخری بات سمجھیں، پھر مجتہد ایسا ہو کہ جس کا مذہب مدون بھی ہوا ہو اور ہمارے پاس وہ مذہب تواتر کے ساتھ پہنچا ہو، سند کے ساتھ نہیں۔ سند کا معاملہ کمزور ہے اور تواتر کا معاملہ مضبوط ہے۔ تقلید ایسے مجتہد کی کرنی ہے جس مجتہد کا مذہب مدون ہو کر ہمارے پاس، مدون کا معنی مرتب ہو کے، مدون کا معنی لکھا لکھایا ہمارے پاس پہنچا ہو، سند کے ساتھ یا تواتر کے ساتھ۔ جو مقام تواتر کا ہے وہ مقام سند کا نہیں ہے، جو مقام تعامل کا ہے وہ مقام سند کا نہیں ہے۔ یہ دھوکہ لگا غیر مقلد کو اور انہی سے دھوکہ لگا مماتیت کو۔ یہ جو مماتی جھگڑا ہے نا، حدیث ضعیف ہے، فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ لِعِلَّةٍ خَفِيَّةٍ، نہیں سمجھ آئی؟ وہ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ جو اعتراض ہوتا ہے نا فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ لِعِلَّةٍ خَفِيَّةٍ، یہ کیوں لگا ہے؟ اس لیے یہ غیر مقلدین کا طریقہ تھا۔ تعامل اور سند الگ ہے، تواتر اور سند الگ ہے۔ آپ بات سمجھو، امام ابو حنیفہ پہلے کے آدمی ہیں، امام شافعی پہلے کے؟ تو امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا دور دیکھا ہے، امام شافعی نے نہیں دیکھا۔ اب امام شافعی تک جو مسئلہ پہنچا ہے وہ سندوں کے ساتھ پہنچا ہے، اور امام صاحب کا مسئلہ تواتر اور تعامل سے پہنچتا ہے، تو جو حق امام صاحب کو ہے وہ امام شافعی کو تو نہیں ہے نا، جو مقام ان کا ہے وہ ان کا تو نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں آپ میرے سامنے بیٹھے سبق پڑھ رہے ہیں، براہ راست یا کوئی درمیان میں راوی ہے جس کو آپ پڑھائیں گے، اس کے درمیان تو آپ ہوں گے نا جس کو وہ پڑھائے گا۔ آپ بتائیں جتنے راوی بڑھتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے سکم آتا جائے، الفاظ بدلتے جائیں، مفہوم سے یہ ادا نہ کر سکیں، لہجہ وہ نہ دیکھے، دیکھا جو نہیں اس نے تو تبدیلی آ سکتی ہے نا۔ لیکن یہ جو پورے ماحول کو دیکھ رہا ہے، تو صحابہ کی مثال ایسے ہے، انہوں نے براہ راست حضور کو بولتے بھی دیکھا ہے، حضور کو کرتے بھی دیکھا ہے، نبوت کے الفاظ کو نبوت کے لہجے میں دیکھا ہے۔ بعد والے الفاظ تو سن پڑھ سکتے ہیں، لہجے نہیں دیکھ سکتے تو فرق پڑ جاتا ہے۔ تو مذہب کس طرح پہنچا ہو؟ تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ اس سے آپ بہت بڑے اعتراض سے دور ہو جائیں گے، بہت بڑے اعتراض سے آپ بچ جائیں گے۔ میں ایک واقعہ اعتراض کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ لالا موسیٰ ضلع گجرات میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں میرا بیان تھا۔
بیان کے بعد ایک غیر مقلد نے چٹھ لکھی اور مسئلہ پوچھا۔ اب یہ اتنا مشہور اعتراض ہے نا غیر مقلدین کا، آپ سوچ نہیں سکتے، ایسے گاڑیوں کی چابیاں لے کر وہ کھڑے ہوتے ہیں، چابیاں لے کر۔ غیر مقلد کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے، بہت ولی آدمی تھے، بہت مجتہد اور بہت بڑے آدمی تھے، یہ جو فقہ حنفی ہے یہ ان کی نہیں ہے، یہ گند ہے، غلاظت ہے، بعد دوبارہ نے لکھی ہے اور ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر دی ہے، ورنہ یہ مسئلے وہ لکھ نہیں سکتے، وہ تو بہت نیک آدمی تھے۔ یہ عوام کا ذہن بن رہا ہے کہ یار بڑا یہ غیر جانبدار اور بڑا مدلل اور محقق قسم کا علامہ ہے، وہ بہت نیک تھے، ولی تھے، اچھی شستہ زبان تھی، بعد وہ انہوں نے گندے مسئلے قرآن و سنت کے خلاف لکھے ہیں اور نسبت ابو حنیفہ کی طرف کر کے فقہ حنفی لکھ دی ہے۔ اگر تو میری اس بات کو نہیں مانتے تو وہ فوراً جو گاڑی کوئی چابی نکالیں گے، یہ دیکھو میرے گاڑی ہے، یہ دیکھو میں انعام دیتا ہوں، اگر تم فقہ حنفی کے مسائل سند کے ساتھ ابو حنیفہ ثابت کر دو، میں مسلک ابو حنفی احناف قبول کرنے کا اعلان کر دوں گا، میرا پوری دنیا کو چیلنج ہے۔ آپ دوڑتے آئیں گے استاد جی چیلنج ہو گیا، استاد جی چیلنج ہو گیا، ثابت کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو ان کی خوبی کیا ہے، وہ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ اپنے لڑکوں کو سوال کون سا دینا ہے، جلسے میں سوال کون سا کرنا ہے، چیلنج کس مسئلے پہ کرنا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا چیلنج کیسے ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ باتیں چلتی رہیں گی، چیلنج کون سا کرنا ہے۔ یہ بہت شاطرانہ دماغ استعمال کرتے ہیں۔ اعتراض سمجھ آیا؟ یہ ہدایہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، تم سند کے ساتھ ابو حنیفہ ثابت کر دو، میں مسلک اہل حدیث چھوڑ کو پلا پلا مولوی حنفی بن جاؤں گا، اگر نہیں ہے پھر اللہ کے لیے قرآن حدیث کی بات مانو، خدا کے لیے ہماری حنفی تم سے لڑائی نہیں ہے، اور عوام تم سمجھو یہ لوگ تمہیں گمراہ کرتے ہیں، خدا کے لیے ہمارے درد کو سمجھو۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا مسلح آدمی ہے۔ مجھ سے اس غیر مقلد نے سوال کیا فقہ حنفی کے مسائل سند کے ساتھ آپ امام حنیفہ ثابت کر دو، کر سکتے ہو؟ اگر آپ کر دو تو ہم حنفی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اگر کوئی عیسائی آپ سے یہ سوال کرے کہ جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے الحمد سے لے کے بالناس تک ساری آیات کو ایک ایک آیت سند کے ساتھ اللہ کے نبی سے ثابت کر دو، ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ الحمد سے لے کر بالناس تک پورا قرآن ایک ایک آیت سند کے ساتھ اللہ کے نبی ثابت کر سکتے کر سکتے نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا پھر وہ فوراً کہنے لگا، کہتا جی وہاں تو سند کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس لیے قرآن تواتر کے ساتھ اللہ کے نبی ثابت ہے۔ مولانا صاحب جو تواتر ثابت ہو وہاں سند نہیں مانگتے۔ میں نے کہا جس طرح قرآن تواتر سے اللہ کے نبی سے ثابت ہے، فقہ حنفی کی کتابیں، فقہ حنفی کے مسائل ابو حنیفہ سے تواتر سے ثابت ہے۔ جس طرح انہیں سند نہیں دینی تمہیں بھی سند دے دی، وہ بھی اسی طرح مرے، تم بھی اسی طرح مرو۔ ان کو تواتر پیش ہوتا ہے، تمہیں تواتر کیوں نہ پیش کریں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تقلید کس مجتہد کی کریں گے؟ جس کا مذہب مدون ہو کر ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آئے ہو۔ جب تواتر آ گیا پھر سند کا مطالبہ ہی فضول ہے۔ اس لیے حضرت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمتواتر لا یبحث عن رجالہ بل یجب العمل بہ من غیر بحث شرح نخبۃ الفکر۔ متواتر کے رجال پر بحث نہیں ہوتی، بغیر بحث کے عمل کرتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تدریب الراوی میں تحریر فرماتے ہیں المتواتر فإنہ صحیح قطعا ولا یشترط فیہ مجموع هذه الشروط۔ یہ جو راویوں کی شرطیں ہیں یہ متواترات کے اندر نہیں ہوتی۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قواعد فی علوم الحدیث میں تعریف فرماتے ہیں وَمِن شَأْنِهِ أَلَّا يُشْتَرَطَ عدالت رجالہ بخلاف غیرہا۔ جہاں تواتر آ جائے تو وہاں راویوں میں عدالت کی شرطیں نہیں ہوتی، نہ ہی عدالت پر بحث ہوتی ہے۔ تو ہمارے امام کا مسلک مدون ہو کر ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ کوئی اور ایسا ہے تو پیش کرو، جب نہیں ہے تو پھر ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے امام کو بھی قبول کر لو، ہمارے امام کی فقہ کو بھی قبول کر لو، اور ہمارے امام کی تقلید بھی کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کو تقلید کا مسئلہ سمجھ کر امت کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔